ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، یہ امام حسین کا مقدمہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کی غالباً یہ 5ویں کڑی آ گئی کہ امام حسین کا مقدمہ کیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھایا جائے دنیا کو کہ امام حسین چاہتے کیا تھے، ان کا کیا ذہن تھا، یہی سمجھ نہیں آ رہا۔ نہ شیعہ کو سمجھ آتی، نہ سنی کو سمجھ آتی، دونوں من مرضیاں کر رہے ہیں۔ امام حسین سے تو پوچھ لیں کہ یا امام آپ کیا چاہتے ہیں، رسول خدا سے تو پوچھ لیں حسین کیا چاہے گا، دین اسلام سے تو پوچھ لیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ مسئلہ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، نہ کہ من مرضیاں کرنے کی۔ جی مودودی لکھ گیا، مولوی اسحاق لکھ رہا ہے، مرزا جیلوی یہ کہتا ہے، فلانے نے یہ لکھ دیا، اسمبلی لکھتا ہے، نعمانی لکھتا ہے، سندھیلوی لکھتا ہے، چکوالوی لکھتا ہے، ان سے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ آئیے مدنی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لیں، اس اسلام سے بھی پوچھ لیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار جو ہے، اس نے کیا چاہ کر کے جا کر کے وہاں جان دے دی ہے، جبکہ چھوٹے چھوٹے جنتی جو ہیں، نکے نکے بونے بونے جنتی، آج کے مولوی جو بیچتے پھرتے ہیں جنت گھر بیٹھے ہی اپنے، یہ جنتی جو ہیں یہ قرآن و سنت پر عمل کر کے اگر جنت میں جائیں گے۔ اگر حسین ابن علی نے غلطی کر لی جنت کے جوانوں کے سردار نے، اور غلطی بھی اتنی فاش کی کہ تا صبح قیامت کے لیے مصیبت بن گئی سارے مسلمانوں کے لیے، اور کچھ اس کو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، کچھ اس کو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، ہیں جی۔ جب امت کے 2 حصے ہو گئے ہیں اور صلح نہیں ہو رہی، جب جوانوں سے اتنی بڑی غلطی ہوگی تو چھوٹے چھوٹوں کی غلطیاں کیا ہیں؟ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہاں گئی؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ جب تک آپ رونے پیٹنے سے، قصے کہانیوں سے، مصائب سے، سبیلوں سے، کھانوں سے، پینوں سے، سوگوں سے، نیازوں سے، محفلوں سے، سوز خانیوں سے، ماتموں سے، زنجیر زنیوں سے اور آنسو بہانے سے، جب تک آپ باہر نہیں نکلتے ہیں اتنی دیر تک آپ کچھ دیر کے لیے کچھ سمجھ نہیں آئے گا آپ کو نا۔ معاملہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے اس بارے میں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ نوع انسان کو ہوا جب بھی حقیقت کا شعور، اور روح آدم کو ہوا جب بھی غلامی سے نفور، حد سے جس دن بھی بڑا باطل کا غرور، اور جب بھی فطرت کو ہوا کوئی تغیر منظور، پیروی کام ولی ابن ولی کی آئی، ذہن میں یاد حسین ابن علی کی آئی۔ یہ انسانیت جو ہے اس کو تغیر چاہیے ہے۔ برسوں بیت کے فساد فی الارض کو ہوتے ہوئے مذہبی جماعتیں اور دینی اور سیاسی جماعتیں شور و غوغا کر رہی ہیں، اور آپ کی دور دور تک سنوائی نہیں ہے، اور آپ پٹ رہے ہیں، اور لیڈران عیش کر رہے ہیں، اور عوام مر رہے ہیں، اور اس جاہل عوام کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کی بار یہ جو غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں یہ لیڈروں کی کارستانیاں نہیں، یہ تمہاری وہ آباء و اجداد کی تقلید ہے جو تم ان مولویوں کے ذریعے سے بھی کر رہے ہو۔ کوئی نہ کہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کی تقلید نہیں کرتا ہوں۔ آج کا بڑے سے بڑا وہابی بھی اتنا ہی مقلد ہے جتنا کہ ایک حنفی مقلد ہے۔ وہ الگ بات ہے، وہ اپنی فقہ کے اندر مقلد ہے، یہ اپنی فکر کے اندر مقلد ہے۔ حسین ابن علی جو ہیں ان کی فقہ بالکل الگ ہے۔ جیسے 4 اماموں کی فقہ ہے، ایسے ہی نبی کے صحابی کی فقہ ہے۔ جماعت اسلامی نے ایک کتاب چھاپی ان کے معارف اسلامی نے، اور عرب میں کام ہوا ڈاکٹر رواس کلاجی کا، اس نے یہاں جلدیں پڑھی ہیں میرے پاس، اس نے فقہ ابو بکر لکھی ہے، فقہ عمر لکھی ہے، فقہ عثمان، علی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، 8 9 10 فقہ جلدیں لکھی ہیں اس نے کہ ہر آدمی نے قرآن کو کیسے سمجھا، دین کو کیسے سمجھا، حدیث کو کیا سمجھا، اس کے کیا فتوے اور احکامات دی، اس نے ایک جگہ پہ اکٹھے کر دی ہیں۔ لیکن جنت کے جوانوں کے سردار کی فقہ ابھی تک مرتب نہیں ہوئی ہے، ابھی تک فقہ مرتب نہیں ہوئی ہے۔ اور فقہ ابن عمر کا حوالہ دیتے ہوئے سارے یزیدی ہم کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے
ابن عمر نے بیعت نہیں توڑی تھی یزید کی، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یزید اچھا ہے، یعنی فقہ ابن عمر کو ذہن میں لا کر یہ فتویٰ شائع کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس نے بیعت ہی نہیں کی ہے اس کو فقہ امام حسین کہتے ہیں، اس فقہ کو سامنے کیوں نہیں لاتے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تو ہیں لیکن ایک فضیلت بھی نہیں آئی، لیکن حسین ابن علی کے بارے میں اتنی فضیلتیں ہیں کہ ابن عمر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، حضرت عمر بھی جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب کی تو فقہ مرتب ہو ہر مسئلے کے اندر؟ امام حسین کی فقہ جو ہے اس کا موضوع ہی ڈیفرنٹ ہے، وہ نماز و روزہ و حج و قربانی سے گفتگو نہیں کرتی ہے، کیونکہ اقبال کہتا ہے کہ نماز و روزہ حج و قربانی کو کچھ نہیں ہوا، نماز و روزہ و حج و قربانی سب باقی ہیں مگر تو باقی نہیں ہے۔ حسین انسانوں کو باقی رکھنا چاہتا ہے، حسین لوگوں کی ذات اور ان کی معرفت اور ان کی خود شناسی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کی فقہ کو جب تک آپ دنیا کو مرتب کر کے نہیں سنائیں گے اتنی دیر تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ حسین کی فقہ جو ہے وہ توحید سے نکلتی ہے، اور حسین کی فقہ یہ کہتی ہے کہ کل یا ایھا الکافرون، یہ بھی پکارتی ہے، لیکن یہ کافرے خارجی نہیں ہیں، یہ کافرے داخلی ہیں، وہ جو ہمارے اپنے ہی معاشرے میں وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو کافر باہر حکمران بن کر ادا کر رہے ہیں، وہی یہ ادا کر رہے ہیں۔ جس طرح سے امام حسین کی فقہ کا ماخذ توحید ہے، امام حسین اپنی فقہ کو توحید سے لیتے ہیں اور اس توحید کے ذریعے سے انسانوں کی روح کو باقی رکھتے ہیں۔ آج یہ جتنی فقہیں ہیں اماموں کی، چاہے وہ صحابہ کی ہوں، چاہے وہ فقہیں بعد میں ائمہ کی ہو، اماموں کی ہو، مختلف مذاہب اور مسالک کی، آج کے دن تک وہ انسان کے اعمال سے گفتگو کرتے ہیں، ظاہری اعمال اور رسومات سے گفتگو کرتے ہیں، روزہ ٹوٹتا کیسے ہے، جڑتا کیسے ہے۔ حسین ابن علی اعمال کے اندر جو روح کار فرما ہوتی ہے اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ حسین کا موضوع، حسین کی بحث جو ہے وہ اس رسم کے اندر موجود روح سے ہے، جسم سے نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، بظاہر آپ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، کسی دنیا کی فقہ میں اگر آپ اوپر نیچے صحیح ہوتے ہیں تو آپ پر نماز جو ہے اس کے خراب ہونے کا فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی اور آپ ہی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یہ اس وقت لگتا ہے فتویٰ جب انسان کی نماز کی روح ہی اندر مری ہوئی ہو، ظاہر ہو سب کچھ لیکن کچھ نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں جا کر کے دیکھیے، رسول نے کہا ہے کہ نماز کو صحیح ادا کیا جائے، لیکن فرمایا کتنے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو باہر نکلتے فرشتے ان کی نماز ان کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں ہم پڑھتے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پھر کہا جو تو اس لیے جہنم، پھر کہا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے، کیوں؟ الذین ھم یراؤن۔ بحث ہوئی کہ نماز تو پڑھی تھی میاں لیکن یراؤن پوری ریا کے ساتھ پڑھی گئی تھی، اس وجہ سے تمہارے منہ پر دے ماری گئی ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جن کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی ہیں اور ان کو رد کر دیا جاتا ہے۔ رسول نے کہا ہے کما کتب علیکم الصیام، صبح سے شام تک آدمی کھائے گا تو ہے، روزے میں تو رہے گا، لیکن رسول نے فرمایا غیبت، چغلی اور جھوٹ بولنے والے کا روزہ قبول نہیں ہے، فرمایا بھوک کاٹی ہے، حالانکہ ظاہراً شرعاً روزے کو کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن روزے کا جسم تو تھا لیکن روزہ بے روح تھا، اس لیے منہ پر دے مارا گیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پیغمبر نے کہا کہ زکوٰۃ تو دیں گے، سخی ہوں گے اللہ کی راہ میں، لیکن ان سخیوں کو حاضر کیا جائے گا، کہا جائے گا تم دنیا کے اندر شہرت چاہتے تھے اس لیے تمہیں شہرت ملی، اب جہنم میں چلے جاؤ۔ کتنے مجاہد ہیں جہاد کریں گے، جانے دیں گے، تن سے جدا ہو جائے گا، فرمایا دنیا یہ چاہتے تھے اس لیے جہنم میں چلے جاؤ، کذبتا، جھوٹ بولتا ہے۔ اور کتنے خدا نخواستہ ایسے علماء ہیں جو اس طرح میری طرح ممبر پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں جن کا علم رد کر دیا جائے گا، فرمایا جائے گا تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں عالم فاضل کہیں، شیخ الحدیث اور مفسر قرآن کہیں، شعلہ مقرر بیاں کہیں، خطیب واعظ بلبل بیاں کہیں، کہہ دیا شیر پنجاب کہیں، شیر بنگال کہیں، شیر بلوچستان کہیں، جبکہ تم اندر سے حقیقت کتے تھے، کتا بنگال تھے تم۔
تم کتے تھے. بڑے بڑے خطیب ہیں جو آگ لگاتے ہیں مجموع میں، کتے کی طرح بھونکتے اور آگ لگا کر چلے جاتے ہیں، اور آپ کو تفرقہ میں ڈال کر کے غیر اسلامی جو کوئی شیر نہیں ہوتے ہیں، ان کی بڑکوں کے اندر، کھالوں کے اندر کتا چھپا ہوا ہوتا ہے. آپ کو نظر کرنی چاہیے. اور کتنے حاجی ہیں، ابن عمر سے کتنے ایک دفعہ ایک بہت بڑے اجتماع میں جب حج میں گئے، شاگرد کہنے کا ما اکثر الحاج، استاد جی کتنے حاجی ہیں؟ ابن عمر نے کہا ما اقل الحاج، بیٹا بہت تھوڑے حاجی ہیں. سروں کو دیکھ کر حاجیوں کی تعداد نہیں ماپی جائے گی. کتنے ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں اور غلاف کعبہ پکڑتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا ربی یا ربی. فرمایا مال حرام کا، سادے سفر حرام کا، جسم حرام کا، اب کس لیے دعائیں مانگتا پھرتا ہے؟ حرم کی واپسی واپس ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ایک ہے کہ ان کے ظاہری اعمال کا جسم تو ہے، لیکن ان اعمال میت کی طرح کے ہیں. جس طرح میت بے روح ہو جاتی ہے، اس طرح سے اعمال بے. آپ میت کو پھول چڑھائیے، اس لیے شریعت میں آپ دکھائیے کہاں پر جا کے میت کے اوپر اس قدر پھول چڑھانے یا قبروں پر پھول چڑھانے کا کیا تصور ہے؟ انسان نے اپنے خود ساختہ ذہن کو ترجیح دیا کہ ابا مر گئے، قبر پر پھول چڑھانے سے ابا کے ابا جنتی ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیا جلانے سے ابا کی قبر روشن ہو جائے گی. چادر بچھا دینے سے ابا ڈھانپ دیے جائیں گے، ننگے ہیں اندر. ہم اپنے ساری زندگی اپنے اعمال کی جسم کو اور اس کی میت کو سجانے میں صرف کر دیتے ہیں. اعمال کی روح کا کوئی علاج اور غذا ہمارے پاس نہیں ہے. اس کو مضبوط اور زندہ رکھنے کی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے. رسول خدا کے ایک صحابی نے کی بڑی تعریف کی گئی کہ وہ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں اور خادم تھے رسول اللہ کے. یہ بخاری شریف میں آتا ہے. لوگوں نے کہا پیغمبر خدا اس کو جنت مبارک ہو. فرمایا نہ اس وقت اس پہ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے. اللہ کے رسول نے سے لوگوں نے استفسار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وجہ سے؟ فرمایا مالک غنیمت کی ایک چادر اس نے جمع کرانی تھی ہمیں آ کے، اس نے جمع نہیں کرائی، وہ اپنے پاس لے گئی، وہی جہنم کی آگ اس کے لیے بن گئی. صحابی ہیں، میں کچھ توجہ کرانا چاہتا ہوں اگر آپ سمجھ جائیں. ایک چادر کا یہ حال ہے، جانے ہم مولاناؤں کا کیا بنے گا جو ممبروں پر بیٹھ کر خدا کا دین چھپاتے ہیں اور اس کے عوض میں پیسہ لیں گے. یا الہی اللہم لا تجل منہم، اللہ ان میں سے نہ مجھے کرنا. میں تو دعائیں مانگتا ہوں دن رات کے، اللہ آپ نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ڈال دی ہے. ان سب کی تو زندگیاں بخش دیں گے آپ. مجھے جب آپ طلب کریں گے کہ تو نے دین پہنچایا تھا کہ نہیں، اس جواب دہی سے میں دوہرے عمل میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ ایک میں اپنے آپ کو دین پہنچانے کا اور اس کے بعد جو پہنچا رہا ہوں اس پر خود عمل کرنے کا. آپ تو صرف عمل کرنے کے ترازو میں تولے جائیں گے، میں پہنچانے کے ترازو میں بھی تولا جاؤں گا کہ کس قدر خالص ہو کر پہنچایا گیا ہے. اس لیے امام حسین کی فقہ کے اندر روح کا انتظام کیا جاتا ہے. امام حسین کی فقہ کو دوبارہ سے دینا پڑے گا. امام حسین نے کی فقہ جو ہے وہ توحید سے نکلتی ہے، اور امام حسین کی جو فقہ ہے وہ سورہ کافرون سے نکلتی ہے کہ بندہ باہر سے مسلم ہے لیکن اندر سے پورا کافر ہے. اندر سے پورا کافر ہے. کون سی چیز ہے جو ہمارے حکمرانوں میں کافروں والی پوری نہیں ہو چکی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ ہمیں آپ بتائیے نا. آپ ہمیں موازنہ کر کے بتائیے نا کہ دنیا کا فلاں ایک حکمران مسلم ہے اور فلاں کافر ہے. دونوں کے اندر، اس کے اندر تو پھر اچھائیاں ہوں گی، اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو رسول خدا روک گئے ہیں کہ ان لوگوں کو اوپر کفر کا فتویٰ آپ کسی پہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ جب تک وہ کفر بواہ نہ کر لے، کھل کھلا کر ان شہادتین کا انکار نہ کر دے جن شہادتین کو وہ اقرار کر کے اپنے دین میں داخل ہوا تھا. یہ تو رسول اللہ بچا گئے ان کو، ورنہ اس سے زیادہ فساد پھیل جاتا. لیکن شرائط تو ساری پوری ہیں. آپ ایک مریض کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا سارا جسم سارا گل گیا ہے اور ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے اور ایسا ہے، لیکن آپ کو میں کینسر کا نام ڈکلیئر نہیں کروں گا. تو نہ کریں نا، اس کو تو کینسر ہو گیا ہوا ہے. آپ نہ کریں کہ ڈر نہ جائے، سہم نہ جائے. بہت بڑا نام ہے کینسر، کہہ دینے سے بیچارے کا روح مزمل ہو جائے گی اور اس کا مورال ڈاؤن ہو جائے. آپ مورال بلند کرتے رہیں، وہ تباہ ہو چکا ہے، سارے کا سارا برباد ہو چکا ہے. آپ کیسے اس کو کر سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے. فقہ امام حسین کا ماخذ توحید ہے،
اور اس توحید کا حاصل مزاحمت ہے کہ آگے بڑھ کر مزاحمت کی جائے، اور اس قدر زور کی مزاحمت کی جائے جیسا کہ سورہ کافرون میں آیا ہے کہ کسی صورت میں تمہارے اس جاری کردہ قانون اور نظام کو ہم تسلیم نہیں کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان سے الگ ہو جائیں گے؟ اس لیے امام حسین کی فقہ کا موازنہ کیا جائے گا دوسروں کی فقہ کے اندر سے کہ ہم یہ، اور میں دوسری فقہ کا بھی، امام حسین کی فقہ کو فقہ حسینی کہیے گا، فقہ امام حسین کہیں گے، اور دوسری فقہ جو ہے اس کو میں فقہ مداہنت کہتا ہوں۔ یہ جو باقی فقہ ہیں، اٹھے نا، ان کو کچھ کہیں نا، ان کے خلاف بولے نا، رسول اللہ کہہ گئے ہیں کتنا ہی ظالم ہو، جابر و فاسق و فاجر ہو، مال لوٹ لے، سب کچھ آپ کا لوٹ لے، کچھ بھی آپ کا دین نہ دنیا کچھ نہ آپ کی رہنے دے، بس تم نہ بولنا، تم نہ بولنا۔ یا رسول اللہ، اس نظام سے جان چھڑانے کے لیے تو ہم آپ کے پیچھے آئے تھے، اگر آپ کے بعد پیچھے آ کے بھی یہی کچھ کرنا تھا تو دین کو بدلنے کا فائدہ کیا ہوا ہم کو؟ پیغمبر نے کلمہ پڑھایا کیوں؟ پیغمبر کیا دنیا میں صرف یہی عبادات کے لیے آتے ہیں دنیا کے اندر کہ وہ ہمیں عبادات سمجھائیں اور وہ کہیں ان سے ہٹ کے اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ، یہ سارے کام کر کے اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ، اگر گنگا جل نہیں پیتے ہو تو زمزم پی لو، اگر تم من گھڑت خدا نہیں ماننا چاہتے تو ان گھڑت قسم کا جو کعبہ بنا لو۔ کیا یہ سمجھانے کے لیے آئے تھے پیغمبر؟ ہمیں یہ بتائیے، حج تو پہلے بھی ہو رہا تھا، دکھائے کوئی آدمی کہ حج پہلے ہو رہا تھا؟ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ حج تو پہلے بھی کر رہے تھے رسول اللہ سے پہلے، نماز بھی پیغمبر سے پہلے پڑھی جاتی تھی، قربانیاں بھی وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے اس سے پہلے، اور صدقات و خیرات تو ان کے ہاں بہت زیادہ تھا عرب کے بدوؤں کے ہاں، وہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ عرب کو ویسے ہی خدا نے ایک چیز عطا کی ہے، سخی پن ان کے ہاں ویسے ہی ہے، جیسا کہ آپ برے صغیر میں جتنا مرضی میں اچھائی کا واز کر کے آپ کو چندہ کی یا نفل کی صدقات کی کر لوں، آپ کے اندر سے بخل نہیں جانا، یہ سن لیں، قیامت کی سویر تک نہیں جانا، فجر ہو جانی اس قیامت کے دن، آپ نے بخیلی سے نہیں چھوڑنی، آپ کو اتنی پیسے سے محبت ہے، اور انہوں نے سخاوت نہیں چھوڑنی۔ آپ دیکھتے نہیں یاش ہیں پیسہ ضائع کرتے، ان کو پیسہ ضائع کرنا دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ تو 2000 کی کتاب نہیں دیتے، وہ 50,000 کی کتاب تحفۃً دے دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ ایک خاصہ ہے، وہ دیتے تھے اللہ کی راہ میں، پیغمبر نے ان کو دینے کا راستہ بس بدل دیا، فرمایا تم شہرت کے لیے دیتے ہو، نمود و نمائش کے لیے دیتے ہو، کبھی اللہ کے لیے بھی دے کر دیکھو، راہیں بدلی۔ تو پیغمبر صرف یہ کام کروانے کے بت اٹھوا دو سارے اور ایک بت کو لا کر پوجنا شروع کیا، یہ کام کرنے کے لیے معاذ اللہ ذالک آپ کس طرح کا دین ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ دین سے میل نہیں کھاتا ہے، یہ بلاک اس بلاک کے ساتھ جڑ نہیں رہا ہے، آپ کچھ اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے فقہ جو ہے وہ فقہ مداہنت ہے۔ مداہنت کہتے ہیں کسی کام کے اندر تدہن کرنا، کیا؟ کمزوری دکھانا، کمزوری دکھانا، دہن اس چیز کمزور فقہ جس کے اندر سے آپ کو روکا جائے کہ اٹھنا نہیں، بولنا نہیں، مفاہمت کر لو، مصالحت کر لو، کچھ دے دو، گیو اینڈ ٹیک کر لو، کچھ لے لو، کچھ دے لو، کاروباری ذہنیت بنا دی آپ کی نا، آپ کو بارگیننگ سکھاتی ہے فقہ کہ اگر حکمران اتنا نہیں دیتا تو اتنا لے لو، اتنے پہ راضی ہو جاؤ، اٹھو نہیں، بولو نہیں، چپ کر جاؤ، یہ ساری فقہیں آپ کو پڑھائی گئی ہیں۔ وہ فقہ جو امام حسین کی وہ توحید سے نکلی تھی، یہ فقہ وہن سے نکلی ہے۔ یہ لفظ وہن یاد رکھو، ہمارے لفظ یہاں پڑھا لکھا مجمع ہے، ہم پڑھے لکھے مجمع سے بات کرتے ہیں، ان پڑھ سے ہم کہتے ہیں کہ ان پڑھ تو آ رہا ہو تو جیسے کتے کو دیکھ کر آدمی یا سور کو دیکھ کر خوف کھا کر سائٹ پر ہو جائے، اس طرح ایک عالم کو دور ہو جانا چاہیے۔ جاہل سے پرے خاطبو اسکالو سلامہ، بھائی جان خوش ہیں بس ادھر ہی چلے جائیں، نکل جائیں، ہمارے پاس نہ آئیں۔ جب ایک آدمی مجھ سے بحث کرتا ہے تو 2 دفعہ بحث میں مسئلہ بتانے کے بعد تیسری دفعہ میں خاموش ہو جاتا ہوں، میرا یہ وتیرہ ہے۔ میں کہا اچھا چلے آپ ایسے کر لیں، مجھے پتا ہے اس نے میری 2 دفعہ بات کو اہمیت ہی دی ہے، اب اپنی بات میرے منہ میں ڈالنا چاہتا ہے، تو پھر میں اس کے لیے وہ کہتا ہوں آپ کر لیں، میری جان چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ اغماس برتنا، جان چھڑانا اس سے کس لیے بتائیں؟ کیا پہلی دفعہ جو میں نے مسئلہ بتایا وہ حق نہ تھا؟ دوسری دفعہ بتایا حق نہ تھا سمجھانے کے لیے؟
پہلی دفعہ فتویٰ دیا، دوسری دفعہ سمجھایا، تیسری دفعہ اب آپ بحث پر اتر آئے ہیں تو جائیے نا، ہٹیے میرے راستے سے، میں کسی اور کو پکاروں۔ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں آپ ہمارا؟ کس لیے وقت ضائع کرتے ہیں؟ اس لیے میں مجمع پڑھا لکھا سے گفتگو کرتا ہوں، آپ کو لفظ پہچاننے ہوں گے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں یونیورسٹی نہیں بنا سکا ہوں، میرا مسئلہ ہے کہ میں کوئی بڑا ادارہ نہیں بنا سکا ہوں۔ اے کاش میرے اپنے جسم کے اندر سے میرے ہی جیسے ہزاروں نکلتے جو تم میں سے ایک ایک فرد کو تیار کرتے، تمہاری اولادوں کو تیار کرتے۔ کاش اس طرح کے ہزاروں میں مراکز بنا سکتا اور ہر جگہ پر میں ہی میں ہوتا تو میں تم کو سمجھاتا کہ کیا کرنا ہے۔ مصیبت بن گئی ہے، اس لیے اختیار ہی پکڑو، ہم سے سیکھو۔ ان کو کہو کہ تم فقہ مداہنت ہمیں بیان نہ کرو، کیونکہ تمہاری فقہ وہن سے نکلی ہے۔ رسول خدا بیٹھے، صحاب بیٹھے، فرمایا میرے صحاب ایک وقت آ جائے گا کہ تم دنیا پر اطلاعات میں اتنے زیادہ ہو جاؤ گے، مگر دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور دعوت دیں گی جنگ کرنے کی تمہارے ساتھ۔ پیغمبر کے صحاب نے کہا پیغمبر کیا روب جاتا رہے گا، ہم تعداد میں کم ہو؟ فرمایا نہیں۔ تو یا رسول اللہ پھر ہوگا کیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ سنن ابی داؤد میں روایت ہے، فرمایا تم میں ایک مرض آ جائے گا جس کو وہن کہتے ہیں، جیسے کینسر ہو گیا تو اس کا کہ یا رسول اللہ کی ذرا وہن کی ڈیفینیشن فرمائیے۔ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کے عشق میں مبتلا ہو جاؤ گے اور مرنے سے گھبرانے لگو گے کہ اگر ہمیں ذبح کر دیا، اٹھا کر لے گئے، غائب کر دیا، ایسے کر دیا، ٹانگیں توڑ دی، یہ کر دیا۔ اور دنیا کے مزے اتنے ہیں کہ ہارڈیز ہے، کہ ایف سی ہے، سرینا ہے، یونین ہے، کونسلیں ہار ہیں، آوے یاوے ڈھول بج رہا ہے، سب جا رہے ہیں، یہ چڑھا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ یہ سیاسی حرام زدگیاں کیا ہیں؟ یہ ویسے ہی ہیں جیسے بابے کے مزار پر ڈھول بجتا ہے، چڑھتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، ویسے ہی یہاں پر یہ کرتے ہیں۔ یہ کیسے آ گیا ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ کس نے جنم دیا؟ یہ وہ ہوا رسول خدا وہن سے نکلی ہے، حب الدنیا سے نکلی ہے۔ آپ کو زمین پر نیچے گرنا سکھایا گیا ہے، آپ کے اندر وہن ہے، اور حاصل اس کا کیا ہوتا ہے؟ مفاہمت کر لو، ہے وہی کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، سرداد نہ داد، یہ فقہ حسینی ہے۔ سرداد، سر دے دیا نہ دیا ہاتھ در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، مفاہمت نہیں کی اس کے ساتھ، مصالحت نہیں کی ہے امام حسین نے۔ اگر بالفرض وہ یزید سے ملاقات بھی ہو جاتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یزید امام حسین کو سمجھاتا اور امام حسین سمجھ جاتے۔ سبحان اللہ! ذرا آپ آگے جا کر سوچیں، آپ ذرا آگے جا کر سوچیں، آپ کدھر سوچتے رہتے ہیں؟ میں نے کہا اگر ملاقات بھی ہو جاتی یزید کے ساتھ جیسے آپ نے فرمایا تو اس اور امام عاشقاں پورے بطول، وہ عاشقوں کا امام اور بطول کا پتر، وہ علی زلف علی کا پتر، وہ رسول خدا کی چوسی ہوئی زبان، وہ حریت، وہ آزادی، کیا یزید کے ساتھ کیا سر قلم نہ کرتی وہاں پر؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کسی دھوکے میں ہیں۔ امام حسین اگر کوفے کیا کرنے گئے تھے، کیا لینے گئے تھے، آپ آئے ہیں ہمارے پاس، ہم آپ کو بتائیں گے کیا لینے گئے تھے۔ یوٹیوب پر بیٹھ کر کس طرح سے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کیا لینے گئے تھے، اور میں یوٹیوب پر بتاؤں آپ کو وہ کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ حضرت ناصر ذرا میرے پاس تو آئے نا، میں سمجھاؤں گا کیا لینے گئے تھے۔ اگر پہنچ جاتے تو ہوتا کیا، اور آپ کے ابا یزید کہتے کیا؟ اللہ 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 اللہ! جس کے باپ نے اس کے باپ سے صلح نہیں کی، اس کا بیٹا اس کے بیٹے سے صلح کر لیتا۔ 86,000 آدمی کا قتل ہو گیا، اور علی ابن ابی طالب نے ان کے والد کے ساتھ مفاہمت نہ کی۔ علی چاہتے ہی نہیں تھے، جنہوں نے کی وہ علی کے گروہ کے لوگوں نے فرمایا جاؤ جا کر اگر تم اس طرح کرنا چاہتے تو کرتے رہو۔ بعد میں بھی تو اتنی دیر زندہ رہے، فرمایا یہ جھوٹ بولتے کہ وہ مفاہمت ہو گئی تھی کہ آپ ادھر سے کری جائیں حکومت میں ادھر کری جائیں۔ ایک وقت میں عالم اسلام میں 2 خلیفہ ہو سکتے ہیں۔ اگر علی نے یہ مشورہ مانا ہے تو عمر کے خلاف، اگر معاویہ نے مانا ہے تو عمر کے خلاف کہ ایک وقت میں 2 خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ پہلا خلیفہ جو ہوگا وہ دوسرے خلیفہ کو سر تن سے جدا کر دے گا۔ کہتے ہیں پھر حسین ابن علی کس لیے اٹھے؟
بیعت لینے کے لیے ہم کہتے ہیں یہ دکھاؤ کہ وہ بیعت لینے کے لیے اٹھے کب تھے، کب انہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا تھا؟ وہ تو خاموش رہے ہیں سارے معاملے میں. جس نے ہمارے 5 خطبے پورے سنے ہیں، 4 پہلے 5واں یہ، تو سمجھنا ہوگا کہ کیا ہوا. مسائل ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ آپ کو الجھاتے ہیں، یہ کوفہ سے تک لے جاتے ہیں، کربلا تک، اور اس کے بعد نہیں لے جاتے. اگر آپ اتنی بحث کرنا چاہتے بفرض محال ایسے ہو جاتا، بفرض محال ایسے ہو جاتا. اسپوز علی السبیل التنزل علی السبیل التسلیم، ان کے ذرا لفظ تو سنا کریں کہ آپ کو کبھی سمجھ ہی نہ آئے وہ لفظ یہ کیا بولتے ہیں. آپس میں بیٹھ کر یہ کیا باتیں کرتے ہیں اور اشاروں کنایوں میں کیا باتیں کرتے ہیں. انہوں نے فقہ بنایا اس لیے ہے. امام حسین کی فقہ کا موضوع یہ ہے کہ خلیفہ امامت سے کن حالات میں نکل جاتا ہے. خلیفہ امامت سے، خلیفہ امام ہوتا ہے نا مسلمانوں کا، تو فرمایا یعنی جو امام ہوتا ہے یا خلیفہ ہوتا ہے وہ منصب امامت یا منصب خلافت سے کب معزول ہو جاتا ہے خود بخود. موضوع بنایا ہے امام حسین نے. آپ کو معزول کرنے کی شورا کو ضرورت نہیں ہے. غامدی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہتا ہے کہ جناب وہ جی امام یہ جو آج تک اسلام بتا نہیں سکا کہ خلیفہ کو کیسے معزول کرنا ہے، اس کے لیے مغرب سے آپ کو مدد لینا پڑے گی. حضرت غامدی آپ کو قرآن دانی کی بہت مہارت ہے اور دعویٰ ہے، آپ کے استاد کو بھی یہ بجائے خود دعویٰ ہے اور ان کے استاد فراہی کو بجائے خود دعویٰ ہے. اپنے گھر میں بیٹھے آپ دعوے کرتے ہیں. ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ جس شورا کے ذریعے سے امام منصب پہ لایا جاتا ہے اسی شورا کے ذریعے سے معزول بھی کر دیا جاتا ہے. یہ آپ کی کام اہلی، یہ آپ کی یہ ڈاکٹر اسرار اور جماعت اسلامی ان کے پاس جواب نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے پاس بتائیں انہوں نے کہاں لکھا ہے. یہ خلافتیں بناتے پھرتے ہیں اور بانٹتے پھرتے ہیں. لے تو آئیں گے شورا کے ذریعے سے خلیفہ. اب میاں خلیفہ ہی خراب ہو گئے، ان کو کیا کرنا ہے؟ تو اس سے مطلب ہے کہ وہ 5 سال والا دور اچھا، اور اس کے اندر بھی نقص ہے. اس کے اندر بھی 5 سال کے دور کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آزمائے جائیں گے. کہاں پہ آزمائے جائیں گے 5 سال کے دور کے اندر؟ عمر فاروق تو 12 سال تک رہے ہیں. 5 سال کا آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ جب تک وہ راہ حق پر کھڑا ہے، پروجیکٹس منصوبے ایک دن کے بنتے ہیں کیا؟ بعد میں ایک آتا ہے دوسرا خراب کر جاتا ہے. جائیے جا کر کے پڑھیے اس ڈیموکریسی کو اور اس کے اندر کے نقص کو ڈھونڈیے کیا کہہ رہے ہیں ہم. افسوس کی بات امام حسین کہتے ہیں کہ کب خلیفہ اپنی امامت میں کن حالات ایسے پیدا ہو جائے جس میں سے وہ نکل جاتا ہے، اور کب منصب خلافت سے معزول ہو جاتا ہے. اور اسلام میں 2 اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں. دارالاسلام، دارالسلام کیا ہوتا ہے؟ ایسی جگہ جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہو، جیسے حضرت عمر فاروق کی حکومت. اس کی ایک مثال آپ کو ہم دے دیتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں دارالحرب، دارالحرب کہتے ہیں کفار کا علاقہ جہاں کفار کی حکومت ہو اور قرآن و سنت کی نہیں، کافر حکمران بیٹھا ہو، اس کی حکومت. اسلام کہتا ہے کہ آپ دارالسلام سے کوئی بہت ہی ضروری کام سے دارالکفر میں جا سکتے ہیں، وہاں رہ نہیں سکتے، رہائش نہیں اختیار کر سکتے. اگر کوئی گیا بھی ہے بزنس کرنے کے لیے تو اس کو سال کے اندر واپس آنا پڑے گا. اور وہ بھی وہ دارالکفر اور دارالحرب وہ والا دارالکفر کہ جس کو جو ہمارے نبی کی تعظیم کرتا ہو، جس نے جنگ چھیڑ رکھی، اس کے ساتھ آپ کیا کرنے کے لیے جائیں گے؟ یہ ہے ایک بحث. لیکن یہ بحث باہر ہوتی ہے، لیکن جب اندر کی بحث کے حکمران خراب ہو گئے، وہاں امام حسین 2 اصطلاحیں امام حسین سے آتی ہیں آپ کی فقہ سے. دارالعدل کہ اپنا ملک ہی اگر عدل پر مبنی نہیں ہے تو اس کو اب دارالعدل نہ کہو بلکہ اس کو دارالجور کہو. جور کہتے ہیں ظلم کو، کہ یہ ظلم کا دور بن چکا ہے. اب آپ کا ملک ظلم و تغلب، اس پر آدمی مسلط ہو گیا. دارالجور و تغلب لفظ بولا جاتا ہے. تغلب غلبے سے نکلا ہے کہ آپ کے جور و ستم نہیں آپ کہتے، ظلم و جور لفظ بولتے ہیں. کتنا پڑھانا پڑتا ہے استاد کو جب بچے بہت کم عقل ہوں، جب بچوں کو کے دماغ میں ڈالنی پڑتی ہو، جب بچوں کو موٹی موٹی باتیں سمجھانی پڑتی ہوں. ننھے بچوں کو، شہینوں کو معمولوں سے لڑانا ہے. میں نے دیکھیے اللہ اکبر کیسے خواب بنتا ہوں، دن میں تارے دیکھ رہا ہوں، دن میں خواب بن رہا ہوں. ہاں، دن میں تارے دیکھ رہا ہوں اور دن میں خواب بن رہا ہوں. یہ کیسی خواہشیں پال رکھی ہم جیسے لوگوں نے، جو امت کو راہ سیدھی کرنے کے لیے، آپ کے عدل کے لیے
خدا کے نظام کے نفاذ کے لیے، آپ کی جنتوں کو سیدھا کرنے کے لیے، آپ کی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے، آپ کی بے حیا اور بے غیرت لٹتی ہوئی بیٹیوں کی عفتوں اور عصمتوں کے لیے ہمیں کتنا مغز خلپائی کرنی پڑتی ہے۔ یہی لیکچر ہم یورپ میں جا کر بیچیں تو پتہ نہیں کتنے کتنے میں لیکچر بکے۔ اس طرح کی دنائی کی باتیں سننے کو وہ ترس جاتے ہیں وہ لوگ، وہ کہتے ہیں آئیے ہم آپ کو مال دیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم چلائیں یا نہ چلائیں وہ نظام، پر لطف تو آتا ہے، لطف تو آتا ہے۔ کتنا استاد کو پڑھا تو دارالعدل ہے اور اس کے مقابلے میں دارالجور و تغلب ہے۔ امام حسین نے بتایا کہ جب عدل نکل جائے اور ظلم و ستم اور بادشاہت اور ڈکٹیٹر مسلط ہو جائے اپنا ہی مسلمان، تو اس کے ساتھ پھر کیا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ فقہ بنائی امام حسین نے، یہ فقہ بنائی امام حسین نے، اور یہ فقہ تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جس طرح کا صحابی ہوگا اس طرح کی فقہ ہوگی۔ ابن عمر نماز روزہ کرتے تھے، ان سے جتنی چیزیں آئیں گی وہ نماز روزے والی آئیں گی۔ ان کو حکومت سے کچھ دلچسپی نہیں تھی، اس لیے ان کے ہاں یزید کی بیعت کر لو اور علی کی نہ کرو۔ دل آئے تو یزید پہ آئے، نہ آئے تو سبحان اللہ علی پہ بھی نہیں آیا دل۔ دیکھ لیجئے خلفاء 3 ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خلفاء کا آپس میں بڑا پیار تھا، سب چاروں خلفاء کا، 4 خلیفہ ہوئے ہیں، 3 حضرت علی سے پہلے کے ہوئے ہیں، اور تینوں خلیفوں کے اولاد نے حضرت علی کا کہیں ساتھ نہیں دیا ہے، اور حضرت علی اور حضرت علی کی اولاد نے حسن اور حسین نے تینوں خلیفوں کی حکومت کے اندر ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ ہم اشارہ کر رہے ہیں، بحث ہمیں کیا کرنی ان لوگوں سے، بحث نہ کریں ہم سے، بحث نہ کریں ہم سے، آپ جا کر کے دیکھیں، تلاش کریں۔ بحث نہیں، ابھی ہمارا آپ کا بحث کا وقت نہیں آیا ہے، آپ جا کر بھی تلاش کے چکر میں ہیں، جائیے، اور پھر اس سے پہلے بھی آپ اپنی اول روٹی کو تلاش کریں۔ روٹی آپ کا موضوع ہے، ہمارا موضوع روٹی نہیں ہے، ہمارا موضوع بھوک ہے۔ ہم بھوک کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، روزہ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، روٹی کے ساتھ ہم گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کو روٹی ہے اور پھر روٹی بھی چپڑی ہوئی چاہیے آپ کو، اس کے ساتھ مرغ مسلم چاہیے آپ کو، اتنے تو بڑے ٹیبل بنا کر آپ کھائیں گے اور بڑے بڑے مدرسے چلائیں گے، آپ کو اس سے کیا دلچسپی ہوگی؟ آپ گرانٹیں بھی لیں گے، سب کچھ لیں گے، منہ کھائے آنکھ شرمائے، بس بات ختم ہو گئی۔ جب آپ گرانٹیں لیں گے 5-5 ہزار بچہ، کس شریعت نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ادھر پڑھائیں؟ پھر آپ کو گرانٹیں تو لینی پڑیں گی، گرانٹ لیں گے تو چپ کر کے آپ کو بات بھی ماننی پڑے گی، نصاب بھی بدلنا پڑے گا، نصاب بدلیں گے تو فقہ بھی بدلے گی۔ پھر کفار کے باہر سے 41 اس کو کہتے ہیں 41 ٹائمز باہر سے وفد آیا ہے صرف آپ کا نصاب بدلنے کے لیے، اور پورے پاکستان میں سے سب سے پہلے نمبر پر بھیرا شریف جو ہے وہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہم یہاں سے مطمئن ہیں، یہاں کمپیوٹر بچوں کو سکھایا جاتا ہے، تو دین کمپیوٹر پر انحصار کرتا ہے کیا؟ ہاں، آپ کا انحصار دین کا کمپیوٹر پر ہے، آپ پڑھنا ہی نہیں چاہتے، پڑھانا ہی نہیں چاہتے۔ رسول خدا نے کمپیوٹر لگوایا تھا صحابہ کو، اور اگر تو یہ اتنا ہی دین پھیلانے والی کوئی چیز تھی، ایک نبی علیہ السلام کو اللہ ساتھ ایک کیمرہ دیتے، یہ اتنا چاند جو پھٹا ہے کیمرہ بھی آ جاتا، اس کی ساری ریکارڈنگ ہوتی، رسول اللہ کی نماز ساری کی ساری آن دی ریکارڈ آ جاتی، امت میں آج اختلاف ہی نہ ہوتا، اذان ریکارڈڈ ہوتی، یہ کلمہ ریکارڈڈ ہوتا، اتنے راویوں کا جھنجٹ کے 15 لاکھ لوگوں کو سمجھنا پڑتا ہے، ایک پیارے نبی کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کے پیچھے جانا پڑتا ہے، اتنی موٹی کتابوں کے لیے ایک یوٹیوب پہ 15 منٹ کا کلپ بنا ہوتا، بات ساری ختم ہو جاتی، حدیثیں ساری۔ سبحان اللہ، یا الہی، یہ عقل کاشف میں اتنی ہے، اتنی عقل والی ہے، اللہ تو دانا و حکیم و بینا علیم بذات الصدور، ہمارے ان وسوسوں کا کچھ فرمائیے یا الہی، ہم کہاں کھڑے کر دیے گئے ہیں؟ سوال ہم دیں گے، جواب ان سے لیجئے جا کر کے۔ آپ سوچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ فقہ عدل، دارالعدل اور دارالجور و تغلب، یہ امام حسین اس کو موضوع گفتگو بناتے ہیں۔ جیسے صحابی ہوں گے ویسے ہی وہاں پر ہوں، اسی طرح کی فقہ تشکیل پائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابن عباس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، انہوں نے قرآن مجید کی وضاحت اس کو بیان کرنے کا کیا، کہیں نہیں آیا، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی یزید کے لیے، تو ان کی فقہ جیسی ہے وہ ہے۔ کیا بدلاؤ آیا آپ کے اندر ان کی فقہ پڑھ کر کے؟ وہ فقہ تو تب آپ کو، وہ دین کی سمجھ آپ کو تب فائدہ دینا جب آپ کے
ہاں سے کوئی مسئلہ آپ کا حل کیا جائے۔ حسین ابن علی نے کہا آئیے، اس فقہ کے اندر رعایا جھک جاتی ہے، اہل حریت جھک جاتے ہیں، یہ اس فقہ کا کمال ہے۔ اس فقہ کے اندر کہیں جھکتے بھی ہیں، اور وہ تو جھکے نہیں، بس انہوں نے قبول کیا تھا صحابہ نے، آپ جھکتے 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 آج بکتے بھی ہیں، آپ بکتے بھی ہیں۔ اب آپ بکتے ہیں، ریالوں میں بکتے ہیں، دیناروں میں بکتے ہیں، درہموں میں بکتے ہیں، سونا چاندی میں بکتے ہیں، مشاہروں پر بکتے ہیں، ہم بکتے ہیں، آپ بھی بکتے ہیں، میں بھی بکتا ہوں، مولانا بھی سب بکتے ہیں، سب بکے ہوئے ہیں، لیکن امام حسین کی فقہ کے اندر آزادی اور جھکنا نہیں ہے۔ آزادی ہے اور سکھایا یہ گیا ہے کہ جھکیں گے نہیں، ہم کسی صورت میں بھی جھکیں گے نہیں، لیکن کوئی آدمی اس کو اپنی برادری بیس پر جھکنا اٹھنا نہ سمجھ لے۔ حسین کا جھکنا دینی غیرت کی بنا پر تھا، آپ کا نہ جھکنا برادریوں اور اپنی انا پرستی کی بنا پر نہ جھکنا ہے۔ آپ کا جھکنا بھی اس جھکنے کی طرح کا نہیں آیا ہے، آپ تو بھی بہت دور ہیں، ہے پرہیز سر، جیسے اس نے کہا تھا غالب نے کہ ہے پرہیز سرحد ادراک سے معبود اپنا، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، کہ کہا جہاں سوچیں ختم ہو جاتی ہیں اس سے بھی پرے اللہ ہے۔ آپ کی جہاں سوچ اور آپ کے مفادات جہاں پر جھکتے ہیں اس سے پرے حسین کی آزادی ہے۔ حسین کی آزادی بہت پرے ہے، اس کو چھونا بہت مشکل ہے۔ پہلے بطول لے آئیے، شیر خدا لے آئیے، رسول خدا لے آئیے، ابو بکر عمر عثمان علی کا دور لے آئیے، وہ تعلیم و تربیت، وہ مسجد نبوی لے کر آئیے، وہ جہاد کے میدان لے کر آئیے، جہاں حریت آزادی کی گفتگو کی جاتی تھی اور سوائے ایک اللہ کے گردنیں کسی کے سامنے نہیں جھکا کرتی تھی۔ اس ماحول میں آپ کو، اس ماحول میں کیسے وہ نقشہ کھینچ کر رکھ لوں؟ چاہوں تو نقشہ کھینچ کر رکھ لوں الفاظ میں، مگر تیرے تخیل سے بھی فضول تر ہے وہ نظارہ، تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اقبال نے کہا چاہتا تو میں ہوں کہ الفاظ میں تمہیں لے آؤں، لیکن بیٹا تو سوچ نہیں سکتا ہے۔ نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ یہ تارا جو زمین پر آر گردا ہے وہ اس آسمان کا ہے، کاش تجھے پتا ہوتا کہ وہ آسمان کیسا تھا۔ وہ آسمان حریت تھا، آزاد تھا، غلامی کا نہیں تھا وہ آسمان۔ آپ غلامی کے آسمان میں رہتے ہیں، غلامی کی پستیوں میں، اور اسی کو آسمان سمجھے جا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، کیوں شہید بچے کو خراب کر گئی صحبت زاغ؟ اقبال نے کہا تھا بچہ تو باز کا تھا، مگر کووں کے ساتھ رہتے رہتے کوا ہی اپنے آپ کو تصور کرنے لگا، اب گند کھاتا ہے، کہاں اوپر سے آ کر جھپٹ کر مچھلی کا شکار کر کے فضاؤں میں اڑ جایا کرتا تھا۔ خراب کر گئی شہید بچے کو صحبت زاغ، یہ جماعت اسلامی کو جا کر سنائیے کسی دن، کن کی صحبتوں میں وہ بیٹھ کر کدھر کو نکل رہے ہیں اور قوم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہی ایک جماعت یہاں پہ شور مچاتی ہے دین کا اور اسلام کا، جا کر ان کو بتائیے کدھر کو سوچ رہے ہیں یہ لوگ۔ ڈاکٹر اسرار کو سمجھائیے، اس کو بتائیے، یہ ڈاکٹر سید زاہد حسین کو سمجھائیے، تحریک اسلامی والے کو، یہ ان سب کی ابھی تک گردنیں کیوں نہیں کٹی ہیں؟ اگر یہ مزاحمت کرتے ہیں تو مزاحمت کا انجام تو گردن کٹنا ہو جاتا ہے۔ مودودی کو کم از کم جیل اور پھانسی تو ہوئی تھی، ان میں سے کسی کو بھی نہیں ہو رہی، کیوں ٹھنڈے پیٹوں ان کو برداشت کرتے ہیں؟ یہ بڑی بڑی باتیں ان کے خلاف کرتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچے ہیں گئے سوئے دجلہ، ان کی گردنیں کیوں نہیں کٹی؟ مولانا طارق جمیل کے حق گو ہیں، مولوی صاحب کاشف، ہم یہ ابھی کٹی کیوں نہیں تمہاری گردنیں؟ کیوں ٹھنڈے پیٹوں تمہیں سب برداشت کیے جاتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں، جانتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب، ان کو پتا ہے آپ جن مسائل میں الجھے ہوئے لوگ ہیں، اس الجھن کی سلجھن کی سدھارت کے لیے آپ کو اور نظر اور مینٹیلٹی اور ذہن کے ساتھ یہ پڑھنا پڑے گا سارا کچھ۔ امام حسین کی فکر کے اندر آزادی ہے اور اس کے اندر رعایا نہیں جھکتی۔ آپ دیکھ لیں ایک حسین نہیں جھکا تو حسین کے ساتھ 72 تھے یا 150، کوئی بھی نہیں جھکا۔ اس کی فکر کی جو رعایا ہے، جو اس کی فکر کو مانتے ہیں، جنہوں نے اسے امام اس زمانے میں مان لیا تھا، جنہوں نے اس وقت اس کو اپنا امام تسلیم کر دیا تھا، انہوں نے کہا آپ امام ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ 150 ہیں، اور کتنی پوری دنیا میں مصر ہے، عراق ہے، شام ہے، لبنان ہے، اردن ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، حجاز ہے،
کتنا بڑا تھا. آج ملک ہیں, اس زمانے میں یہ صوبے ہوا کرتے تھے. کیوں؟ اس بات کو صوفی شاعر سلطان باہو نے سمجھا ہے. سمجھ گئے نا؟ وہ کہتے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزیاں کیوں چڑھ دے. یہ ابن عباس اور ابن عمر کی فقہ کے اندر دین اگر کہتا دین جے کر دین علم وچ ہوندا, علم کے اندر دین ہوتا. وہ جس علم کو کہہ رہے ہیں وہ علم زار کی بات کر رہے ہیں. وہ علم جو جھکا دے, جو حریت کے جذبوں کو ختم کر دے, جو کہے نماز و روزہ و حج و قربانی کرتے رہو, یہ وہ دین کے بعد اس علم کی بات کرتے ہیں, اس علم کی بات نہیں کرتے. ورنہ شیروں کا جو حال آج کل ایک عالم دین کر رہے ہیں, اللہ ان کو معاف فرما دے. پہلے شعری ذوق چاہیے نا شعر کو پڑھنے کے لیے, شعر کا ذوق نہیں, گفتگو پتہ نہیں, ہر اقبال کے شعر کو نہ رگڑیں. جے کر دین علم وچ ہوندا, یہ جو دوسرا علم تم جس کو کتابوں کا نام علم نہیں ہے, لیکن تم جس کو اگر دین اس کے اندر ہوتا تے سر نیزیاں کیوں چڑھ دے ہوں. امام حسین تو بہت بڑے عالم تھے, ان کا سر نیزے پہ کیوں چڑھ گیا؟ جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزیاں کیوں چڑھ دے ہوں. 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہوں. 18,000 عالم دین بیٹھے ہوئے تھے پوری جگہ پر. کتنے؟ 18,000 فتوے چل رہے تھے, کتابیں لکھ رہے تھے. محدثی یہ لکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور میں حدیث کی خدمات اس طرح کے یہ دراسے ہوتے ہیں ان کے. پی ایچ ڈیاں وہ ام القرا کے اندر بھی ایسی ہی ہوتی ہیں اور جب مدینہ منورہ میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں. محدثین کی ان کے عہد میں محدثین کچھ اور کر رہے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں, لیکن کیا ہے عہد میں, ان کے عہد میں کریڈٹ کس کو دینا ہے؟ ان کے عہد میں. اب جو مسجد ہم بنی ہے حرم کی, تو ہم کہیں گے مسجد الحرمین شریفین کی تزئین نو بنو سعود کی عہد میں, تو کس کو کریڈٹ جائے گا؟ انہی کو جائے گا نا. اگر مسجد نبوی اور یہ مسجد الحرام اور وہاں جو قانون نافذ ہے اور حدود ہیں, اس کا کریڈٹ آج کے دور میں اس حکومت کو جاتا ہے, تو یزید کو یہ کریڈٹ امام حسین والا دیتے تو کیا آپ کو موت پڑتی ہے؟ پھر تو چھوڑ دے, پھر تو آپ سبا پر نہ پڑھ رہے ہیں. سوچئے آپ کی جو مینٹلٹی بنائی جاتی ہے. حسین ابن علی کی رعایا جو ہے وہ 72 یا 150 تک کی جو تعداد بتائی جاتی ہے, وہ بھی حسین کو امام مانتے ہیں اور فقہ حریت پر عمل کرتے ہیں, آزادی اور توحید پر کرتے ہیں. آزادی کے یہ وہ معنی نہیں ہے جو ماڈرنزم کے اندر یا پوسٹ ماڈرنزم کے اندر آج کل لیے جاتے ہیں. آزادی کے یہ وہ معنی ہے جو ہم خالد جامی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس کو شیعہ کے سب سے بڑے فیلسوف عالم دین اور جس کو سچ بولنے پر قتل کر دیا گیا, امام خمینی کے دستے راس اور ان کے روحانی بیٹے, اتنا خمینی بھی عالم نہیں تھا جتنے وہ تھے. حضرت شہید مرتضی مطہری رحمہ اللہ و تعالی, انہوں نے بھی یہ مانا ہے کہ عمر کا یہ فکرہ, یہ جملہ سونے کے حرفوں کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے کہ جب ان کی ماں انہیں آزاد جنا ہے, تم کون ہو تو ان کو غلام بنانے والا. یہاں رکھ کر گولی ماری انہوں نے. ایسے عالم دین کو سچ بولو گے تو مار دیے جاؤ گے, دار و رسم پہ چڑھا. کیوں؟ ہمارے مطابق کہو نا. ہم عوام جو چاہتے اس بدنام عوام کل انام بل ہم ازل, اس کی یہ جرت کے عالم دین کے مقابلے میں آ جائے, جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. خدا کو ذرا قبول نہیں. اور قرآن میں کہا کہ تیرے رب کو جہنم میں ڈالتے ہوئے اتنی خوبصورت داڑیوں والے اور یہ سب ڈالتے ہوئے کچھ فرق نہیں پڑے گا, تیرے رب پہ اتنا سا اثر بھی نہیں ہوگا. آپ سوچ لیں کہ عوام بھی جہنم میں جائے گے. آپ پچھلی جو امتیں ہیں ان کو امت عربی میں کہتے ہیں, تمہاری طرح کے عوام ہی تو تھے وہ. جب وہ دنیا میں غرق کر دیے گئے تو تم آخرت میں کیوں نہیں ڈال دیے جاؤ گے؟ اور ابھی جو تم گزر رہے ہو, یہ جس جہنم میں تم رہ رہے ہو, کہیں خیال کرنا کہیں اس جہنم کی قیامت گزر تو نہیں گئی. یہ سوچنا کوئی قیامت گزرے گی تو جہنم میں جاؤ گے, یہی ہے قرآن کہتا, یا قیامت سے پہلے جہنم میں چلے جاؤ گے؟ ہیں نہیں. اس جہنم والی زندگی میں جو تم رہ رہے ہو وہ قیامت گزری ہے. وہ قیامت کو روکنے کے لیے حسین ابن علی گیا تھا. ایک قیامت گزری, ایک زلزلہ آیا, یہ جو قیامت کے ہل جائیں گے سب لوگ, اور وہ بڑکتی ہوئی اور ہونے والی ہو جائے گی,
اور پھر ماں کے پیٹوں سے جو بچے ہیں وہ گر جائیں گے اور زمین ہلا دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزال، یہ ایک قیامت آئی تھی اسلام کے اوپر اور کسی کو پتہ نہ چلا یہ قیامت آ گئی ہے. کیونکہ بسا اوقات زلزلہ آتا ہے لیکن لوگ خاموش سوئے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں لگتا زلزلہ آیا نکل گیا، لیکن جس پر ہو گیا اس پر ہو گیا. یہ سوچیں آپ کے اوپر یہ قیامت جو ہوئی. امام حسین وہ امام ہیں جو خود بھی اسی آزادی کے اندر جی رہے ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، جس کا قائل آج کے دور کا سب سے بڑا شیعہ بھی ہے، انکار نہیں کر سکتا ہے وہ شیعہ بھی، وہ بھی نہیں کر سکتا ہے. عدل اتنا کر جاؤ، اتنا عدل کر جاؤ کہ ایک وقت آئے کہ دشمن تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دے کہ ہاں یہ واقعی اتنا تو عدل تھا، بھلے ہی کچھ اور نہیں تھا. جیسے یزید نے اتنا ظلم کر دیا، اتنا ظلم کر دیا، اتنا ظلم کر دیا کہ فرقوں سے بالا تر ہو کے ساری دنیا کہہ رہی کہ وہ ظالم تھا، چند ملانے کہتے کہ نہیں تھا. جس طرح شیعہ کے اندر حضرت عمر کو ماننے کو تیار نہیں خلیفہ عادل، اس طرح آپ کے ہاں بھی سنی جس کے دل کے اندر انڈے جتنا بغض اہل بیت کے بارے میں لازمی ہے وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ سنی بنتا ہی جب ہے جب دل کے اندر انڈے جتنا بغض رکھے اہل بیت کا. کہتے ہیں یہ شیعہ تانا دیتے ہیں ہم کو، شرم کیجئے، اس تانے میں ڈوب کر مر جائیں. اللہ کے رسول کی اولاد چھین کر لے گئے ہمارے ہاتھ سے اور آپ دیکھتے رہ گئے. نبی علیہ السلام کے بچے ہمارے ہاتھوں سے چھین کر لے گئے، وہ ہم دیکھتے رہ گئے اور آپ ابھی اہل سنت کہلا رہے. شرم سے مر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کیسے ہو گیا؟ اگر اصحاب سے اتنا پیار تھا تو اولاد کہاں پر جاتی؟ کس نے کہا تھا؟ رسول نے صحاب کے بارے میں تو جو کہا ان کو نہ کرو اللہ اللہ فی صحابی، اللہ اللہ فی صحابی. بھائی جان مسلم کی حدیث ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. ڈر جانا اس وقت جب تم ایک وقت آئے گا. آپ نے ساتھ کیا دینا تھا امام حسین کا؟ آپ تو محبت بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں. اس قدر آپ کے ذہن غلامی زدہ ہو گئے ہیں، آپ کے دل اس قدر زنگ آلود ہو چکے ہیں کہ آپ تو محبت بھی نہیں رکھ پا رہے. اس پہ بھی پرے 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 مجھ پہ کہیں حسینی ہونے کا دبا نہ لگ جائے. رسول خدا نے کہا ہے انا من الحسین، میں حسینی ہوں، یہ نبی نے کہا ہے. جائے ترجمہ کرائیں، انا من الحسین. ایک اہل حدیث عالم بھی اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، سنا دیں گے ہم آپ کو. انا من، میں، نبی نے کہا میں حسینی ہوں. جیسے آپ کہتے ہیں میں فیصل آبادی ہوں، میں ارائی ہوں، میں جاٹ ہوں، میں پاکستانی ہوں، یہ وہی انا من الحسین. جائیے اب آپ اپنے شکر کریں کہ ہم آپ کو دین کی بتا رہے ہیں. ہر ایک آدمی اپنے نام کے ساتھ اگر پوچھے کاشف علی حسینی، ڈاکٹر عمر حسینی، اب لکھنا شروع کر دیں، ورنہ دنیا کی جتنی لعنت آپ نے کراچی میں سمیٹنی، اس سے بڑھ کر لعنت نہیں آپ سمیٹ سکتے. یزید رحمۃ اللہ کے جو نعرے آپ نے لگائے، اب آپ صفائیاں دیتے پھرتے میڈیا پر آ کر، آپ کی جمعیت کے جماعت کے لوگ وہ ہمارے نہیں تھے، ہمارے نہیں تو آ کیسے گئے اور آ کے اسٹیج پر کیسے چڑھ گئے؟ آپ تو بندہ پوچھ پوچھ کر چڑھاتے ہیں، اپنا ہی چڑھاتے ہیں، کسی کی سفارش پر چڑھاتے ہیں. ہم اسٹیجوں کو جانتے ہیں، اسٹیج پہ چڑھتا کون ہے اترتا کون ہے ہم جانتے ہیں. کیسے چڑھ گیا بندہ؟ آسمان سے اوپرا. ہاں میاں صاحب کی زبان میں وہ کوئی خلائی مخلوق آ گئی تھی کیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے فقہ حسین کے اندر اور فقہ حسین کی پیروی اہل مدینہ نے کی یزید کی بیعت توڑ کر کے. فقہ حسین کی پیروی اہل مکہ نے کی بیعت توڑ کر کے. فقہ حسینی کی پیروی عبداللہ بن زبیر نے کی ہے، مہاجر اور انصار نے کی ہے. 250 صحابہ کی اولاد سمیت جمع صحابہ کے تاریخ خلیفہ ابن خیاط نکال کر دیکھو، 270 کا تو بتایا کہ یہ شہید ہوئے ہیں ہررا کے اندر، مدینہ کے اندر جا کے. امام بخاری کے استاد ہیں تاریخ خلیفہ ابن خیاط، 260 سے 68 تک کا صفحہ پڑھ لینا ملانو. تم کو تو یہ تاریخ دیکھنی بھی نہیں، ملنے کو تمہیں ملی بھی نہیں ہوگی. اب جا کر کے میں 2005 میں لے آیا تھا، مولانا اسحاق نے کہا ایک حوالہ اس میں لکھا ہے. میں نے کہا گیا اور آیا، گیا اور آیا. پاکستان میں ایک عالم کے پاس تھی، ڈھونڈ نکالی میں نے اور حوالہ لے کر میں آ گیا. میں نے کہا استاد جی خوش ہو جائیں، حوالہ آپ کے لیے. حسین ابن علی کی بات ہے تو پتال میں گھس جاؤں، آسمان پر چڑھ جاؤں، جا کے لے کر آؤں گا میں وہ حوالے، تم کو بتاؤں گا کیا ہے. پھرتے ہیں ساری چیز ہمارے سامنے ہے. آپ کی تحقیقیں کیا ہیں؟ آپ کس طرح کے لوگ پیدا کر رہے ہیں؟
اور حضرت عبداللہ ابن متی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیعت توڑی جو مدینہ کے سردار تھے، اور عبداللہ ابن حنظلہ جو وہ صحابی حنظلہ تھے غسیل الملائکہ، ان کے بیٹے انہوں نے بھی بیعت توڑی، اور وہ قیادت کر رہے تھے اس وقت مدینہ میں حرہ کے اندر۔ 700 صحابہ اور ان کی اولاد اور ان کے بچے اور مدینہ برباد ہو جائے، یہ فقہ حسینی کی ہے کہ لڑیں گے۔ حرہ مدینہ کے اندر حرہ وامق اور ایک طرف دوسرا حرہ ہے، آپ چھوڑیں اور اتنی زیارتیں کرتے کبھی جائیں نا۔ میں لے گیا مولانا اسحاق مرحوم کو 2012 میں کہا آئیے ایک مولانا صاحب یہ ہے وہ علاقہ جہاں حرہ کے لوگ لڑے تھے اس وقت یزید میں۔ واہ 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 کاشف تم نے کیا زیارت کرائی ہے۔ میں کہا میں تو سارا دن آپ کو چھوڑ کر کیا تلاش کرتا ہوں مدینہ کے اندر، حریت تلاش کرتا ہوں، آزادی تلاش کرتا ہوں محمد رسول اللہ کا۔ تم احد کے شہیدوں سے مانگنے جاتے ہو، وہاں تم کہتے ہو یہاں قبور ہوتی تھی وہ انہوں نے گرا دی، تم نے مانگنے، بچے مانگنے ہیں نا حضور ہمیں ایسا کام ہو جائے۔ کیا مطلب بھی کام چل پڑے، میں حرام زدگیاں کروں، کھاؤں پیوں، میری اولاد بدماش بنے، خوب کمائیں کھائیں، بچیوں کی شادیوں پہ 10-10 20-20 30-30 لاکھ اور اسراف ہو، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہم شادیاں کریں، یا رسول اللہ ایسا کام ہو جائے، ہیں ایسا انتظام ہو جائے۔ آپ کو یہی کام اور انتظام چاہیے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ حج صرف آپ دنیاوی خواہشات پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں، چھوڑیں باقی سارے کام وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم تو حاجیوں کے معلم رہتے ہیں۔ VIP حجاج کا تو کام ہی یہ ہے، اور امی بھی کوئی اچھے نہیں ہیں۔ اہل مکہ یزید مظلوم کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، امام حسین کی فقہ مقتل میں ترتیب پائی ہے اور اڑیاں ہے۔ حسین کی فقہ مقتل میں ترتیب پائی ہے، سمجھ گئے؟ اور ان کی فقہ ان کے مدرسوں میں ترتیب پائی ہیں، جہاں سے چندہ اور گرانٹ آتا ہے وہاں سے ترتیب پاتی۔ حسین مقتل میں وہ فقہ لکھتے ہیں، اور اڑیاں فقہ لکھتے ہیں۔ اڑیاں سے مراد ہے ننگا ہو جانا، اڑیاں سے مراد ہے کہ واضح لکھتے ہیں، سب دنیا کے سامنے لکھتے ہیں۔ اندر داخل ہو کے حسین ذبح نہیں ہوئے ہیں، کربلا کی تپتی ریت پر حسین ہزاروں لوگوں کے سامنے شہید ہوئے ہیں۔ بھلے یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو کہاں سے روایات یہ ساری پہنچ گئیں، یہ ناسبی کیا کہتے ہیں، ان کو کہاں سے یہ روایات پہنچ گئی امام حسین کی، پیچھے تو کوئی بچا ہی نہیں تھا، کیونکہ تم نے چھوڑا نہیں تھا اس لیے بچا نہیں تھا، یہ بات تو تمہیں پتا ہے۔ مجرموں، ہم وہ وکیل ہیں جو تمہارے وکیل اور موکلوں سے ہی بات نکلوا لیں گے، تمہیں کیسے پتا چلا وہاں بچا کوئی نہیں تھا، ہے کیسے؟ پھر تمہارے باپ کے یار اور غدار نبی کے دین کے جو ساتھ آئے تھے، عبید اللہ بن زیاد کے بھیجے گئے اور شمر کے اور عمر بن سعد کے، عمر بن سعد کے، وہ کیا کہاں گئے؟ جا کر انہوں نے بہادری کی داستانیں نہ سنائی ہوں گی کہ ہم کس کام کے لیے گئے تھے، ہم کس لیے گئے تھے۔ یہ جو کوفہ شہر سارا بند کر دیا گیا تھا، آپ کی پولیس کے نہیں پتا ہوتا کہ موٹر وے بند کر دی گئی، شہر بند کر دیا گیا، لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، آپ بیوقوف ہے۔ یہ آپ کو وہ باتیں زمینی حقائق سے پرے ہٹا کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور جو سمجھ آتے ہیں ان کی باتیں ہمیں تو ان کا سمجھ بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ احمقوں کی جنت میں یہ رہتے ہیں، اور اس حمقاء کو اکٹھا کر کے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانا انہی کا، یہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ کتنی تقریر کی تھی فرعون نے، اللہ نے فرمایا اس نے تقریر کر کے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، فخفف، اللہ نے قرآن مجید میں کہا، اللہ نے کہا اس نے اپنی قوم کو بیوقوف خوب بنایا اس تقریر کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے اس نے بھڑکایا موسیٰ اور ہارون کے خلاف میں۔ تو جبھی تو قوم ساری پیچھے لگ کے حضرت موسیٰ کا پتہ کرنے چلی گئی، اور اسی کے پیچھے لگ کے دریا میں بھی غرق ہوگی، جہنم بھی چلی گئی۔ کیسی بات ہے؟ لگتے ہیں آپ لوگ، اور آپ نے لگنا ہے، اور بار بار لگنا ہے، اور اٹھ کے آ کے لگنا ہے، اٹھ کے آ کے لگنا ہے۔ یہ ہے وہ آپ کا مقتل، اور اسے کیا ہے؟ مقتل میں اڑیاں ہے۔ حسین کی فقہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے دل کی آواز ہے۔ کیوں؟ وہ عقیدہ توحید سے میل کھاتی ہے۔ دیکھنا اس کی تقریر کی لذت، گویا میں نے جانا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ حسین نے بات کی حریت کی، آزادی کی، نہ جھکنے کی، سر کٹانے کی گفتگو کی، تو وہ گویا آپ کے دل کی آواز تھی۔ جبھی تو تم آج رو رہے ہو، جبھی تو تم اس کو حسین علیہ السلام کہہ رہے ہو، جبھی تو تم اس کے حسین کو یاد کرتے ہو۔ اس وقت میں جب تم ہم پہ ظالم حکمران آ جاتے تو تم کہتے ہو حسین کے ساتھ بھی یہ دنیا کو، جبھی تو برے حکمرانوں کو یزید کہتے ہو، تم شمر کہتے ہو، عمر ابن سعد کہتے ہو، ابن زیاد کہتے ہو، کیوں کہتے ہو؟ تمہیں حسین یاد ہے، اور وہ نکلتی ہے۔ حسین کی فقہ کے اندر موٹی موٹی ٹرمینالوجیز اور اصطلاحیں نہیں ہوتی،
حسین کی فقہ کے اندر بالکل سادی ہلکی پھلکی ہوتی، مگر دوسری فقہ جو مداہنت سے نکلی ہے، جو وہاں سے نکلتی ہے، جو جھکی ہوئی ہے، جو بکی ہوئی ہے، اس فقہ کے اندر کی پیروی کرنے والے ہمیشہ ضعف اور کمزوری اور مفاہمتوں کا عمل کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ کمزور کیا کریں جی، بول نہیں سکتے، مفاہمت کر جائیں، کچھ لوگ کی اصولوں پر گفتگو کر لیں نا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، جسے آپ اردو زبان میں۔ اب آپ کو بتاؤں، اب ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، بالکل نیا، سارے دنیا کی بدکاری اور سارے بڑے گناہوں کا انگریزی نام رکھ کر اس کو ہلکا کر لو، نیکی بن جائے گی۔ ویلنٹائن ڈے، لو چائلڈ، حرام دا بنڈا، لو چائلڈ، سنگل موم چائلڈ، سنگل پیرنٹ چائلڈ۔ آپ کو کیا پتا، جائیں ہر گناہ کا نام ایسا 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 رکھ دو، وہ گناہ ہی نہیں۔ میں کہوں رنڈی، آپ کہتے ہیں کاش صاحب میں اگلی دفعہ جمعہ پڑھنے نہیں آؤں گا کیونکہ آپ رنڈی کا لفظ بولتے ہیں۔ میں کہوں کنجری، آپ کہتے ہیں یہ نہ کہیں۔ میں کہتا طوائف، آپ کہتے ہیں میں کیا کہوں، میں کہوں اسٹارز، ایکٹرز، وہ جو فنکار ہیں، لفظ دیکھیں، آپ دیکھیں نا۔ پھر میں کہوں، ایک صاحب اس لیے ناراض ہو کے چلے گئے، کیوں؟ میں نے یہ اتنا کہہ دیا کہ آپ کی بیویاں، بہنیں، مائیں، بیٹیاں میری سمیت رنڈیوں، کنجریوں، بدماش اور لچیوں اور کال گرلوں جیسے کپڑے کیوں پہنتی ہیں؟ ایک نیک شریف پاک عورت کے کپڑے اور ہوتے ہیں، ایک بدکار عورت کے کپڑے اور ہوتے ہیں۔ اس کے اندر سے حیا پھوٹ پھوٹ نکلتی ہے، اس کے اندر سے دعوت گناہ پھوٹ پھوٹ نکلتی ہے۔ اگر دونوں کے اندر سے بدبو نکل رہی تو دونوں نے نجاست ملی ہوئی ہے، دونوں نے پخانہ ملا ہوا ہے، دونوں نے پیشاب ملا ہوا ہے، دونوں نے گٹر کا پانی ملا ہوا ہے۔ ایک سے حیائیں پھوٹنی چاہیے تھی، ایک سے۔ پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں نہیں آپ ایسے ویسے۔ کیا کریں؟ اس ننگی زبان کو نہ استعمال کرو تو وہ تو ننگی تلوار بن کر نبی کا دین اڑائے جا رہے ہیں۔ مجھے آپ ہاتھ سے روکتے کہ جنگ اپنے لیے تلوار نہ اٹھاؤ، تم مار دیے جاؤ گے، تو مر ہی تو جانا چاہتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ علاقے فتح کرنے کو کہتے ہیں، مومن کب مرنا چاہتا ہے؟ کس فقہ کی آپ بات کرتے ہیں؟ اور ان کی فقہ کی مداہنت سے نکلتی ہے، جس کی پیروی کرنے والے، اور یہ گھما پھرا کر باتیں کریں گے، موٹے موٹے لفظ آپ کو استعمال کر کے، اتنے جیسے یہ میں نے دار التغلب اور دار الجور انہی کا بنایا ہوا ہے، اس لیے ان کو سنا دیا۔ عدل کا نظام اور ظلم کا نظام، سادہ بات ہے، یہی سمجھانا تھا آپ کو، عدل کا نظام اور ظلم کا نظام، بس ختم، اور کون سی کہانی ہے؟ لیکن یہ دار الجور و تغلب و تسلط ایسا ایسا بنا کے عربی زبان کے مشکل لفظ تاکہ آپ ڈر جائیں، سہم جائیں، بولے نا۔ بلا شبہ کسی جگہ پر جا کر علم کے ٹرمینالوجی کی ضرورت پڑ جاتی، میں خود اس کو مانتا ہوں، لیکن آپ کو ڈرائیں تو نہیں نا۔ ڈاکٹر جان بوجھ کے موٹے موٹے لفظ ڈال دیتا ہے کہ آپ کو تو انٹوپیڈیا میڈیا پلانا ہو گیا، بندہ کہ اللہ جانے کیا ہو گیا مجھے۔ صاف بات بتاؤ کہ میاں تمہارے اندر فضلہ اتنا اکٹھا ہو گیا ہے، وہ جم گیا اور وہ کیڑے پیدا کر رہا ہے، تم مر جاؤ گے، اس کو کینسر کہتے ہیں، ختم کرو، فضلے کو نکال دو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اتنی بڑی رپورٹ کیوں؟ آپ کو لوٹ لیں، رپورٹ بھی آپ کی، پیسے بھی آپ کے، خون بھی آپ کا، سب کچھ ٹیسٹ آپ کا، مصیبت کیا آپ پڑھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، ایسے لفظ بنا دو، ایسے علوم کو پڑھنے بھی نہ دو۔ یہ کیا ہے؟ علوم کی راہ میں رکاوٹیں نہیں تو اور کیا ہیں کہ جان نہ جائے کیا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ نبی ان کو دین بتا تاکہ یہ جان لیں۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو کھل کر بیان کریں، علینا البلاغ المبین کر، اتنا واضح بیان کر دے، اتنا واضح بیان کر دے کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ میں نے کہا 23 سال میں رسول اللہ نے 10 سالوں میں جو جمعے پڑھائے ہیں کہیں ریکارڈ ہے آپ کے پاس؟ کہتے کاشف صاحب یہ باتیں رسول کے دور میں بھی ہوتی تھی۔ میں نے کہا بلا شبہ ہوتی تھی۔ آپ بتائیں جتنی باتیں آپ نے لکھی ہیں وہ تو 1 مہینے کی باتیں ہیں، 23 سال کی باتیں کیا نبی ایک ہی رپیٹ کرتے رہے؟ آپ نے جب ابو جہل سے گفتگو کی ہوگی رسول اللہ نے تو کس طرح کی ہوگی؟ یہ جو تم پڑھتے ہو آباسا واتا واللہ، آیا اندھا ایک، آپ نے تیوری چڑھائی، منہ پھیرا، رنجاؤ لاما ایک اندھا آیا۔ یہ حضور پاک جب یہ کیفیت ہوئی جس وقت، اس سے پہلے کون سی گفتگو تھی جو رسول اللہ ابو جہل سے کر رہے تھے؟ آن دی ریکارڈ ہے، حضرت دکھائیے تو صحیح کہاں ہے وہ گفتگو، دکھائیے تو صحیح گفتگو کہاں ہے؟ آپ کے پاس ریکارڈ کیوں؟ پیغمبر کھول کھول کر گفتگو کیا کرتے تھے، لمبی لمبی گفتگو سمجھاتے تھے،
جمعہ لمبا ہو جاؤ، جمعہ لمبا ہو گیا، ہم جہاں پڑھیں گے نہیں. وہ فلانے عالم صاحب بالکل 1 بجے اتر جاتے ہیں. اتر ہی تو جاتے ہیں، ان کو چڑھائیے ممبر پر، دار و رسم پر چڑھائیے، ان کو سولیاں دلائیے، ان کو کہو اسلام تمہیں صعود کرنے کا کہتا ہے، نزول کرنے کا نہیں کہتا. سبحان اللہ ذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. نبی نے بتایا، معراج کر کے اللہ نے کروا کے بتایا کہ یہ اوپر کو جاتا ہے مومن، پستیوں میں نہیں جاتا. آپ کدھر کو جا رہے ہیں؟ ان کو صعود کرنا سکھائیے، ان کو اڑنا سکھائیے. یہ شہین بچوں کو آپ کدھر لگا رہے ہیں؟ کس کام میں لگا رہے ہیں؟ یہ کیچڑ کے بجو ہیں کیا؟ کیچڑ کے بجو قرآن میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ پاک بجو بنا کر کے، کیچڑ میں لتھاڑ کر کے پھر جہنم کے اندر بعد میں پھینکیں گے. پہلے اس کو ذلت دیں گے، قیامت کے دن ذلت دیں گے. آپ بجو بن رہے ہیں کیا جو کیچڑ میں لتھڑا ہوا ہو؟ فرمایا گم کرا کر. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اور وہاں سے آپ کو کاروباری افراد پیدا کیے جاتے ہیں، سرمایہ پرست، شکم پرست. دولت کلونی کاٹی، اتنے کروڑ آ گیا، وہ بنایا اتنے کروڑ آ گیا، بل سے اتنے بچ گئے، ادھر سے اتنے بچ گئے، فصل سے اتنے بچ گئے، ادھر سے. عہدہ پرست آپ کو اتنا بنا دیتے ہیں. یہ ان کی فقہ آپ کو کیا بناتی؟ عہدہ پرست بناتی ہے کہ آپ جائیے پروویڈنٹ فنڈ لینا کوئی مشکل بات نہیں، لیجئے فلانا ٹمکانا، وہ تو ایک گورنمنٹ کا تحفہ ہوتا ہے. مجھے بھی کہنا پڑتا ہے، مولوی صاحب کو بھی کہنا پڑتا ہے، مفتی شفیع عثمانی کو بھی کہنا پڑتا ہے. کرو نا، ورنہ بیٹھے تو صحیح. کس بات کا کیا ہے وہ ہمیں سمجھائیں تو صحیح. پرائز بانڈ کیسے لیے جائیں گے؟ حلال ہیں حرام ہیں، لاٹری وہ مشکل نہیں ہے، معافی مشکل ہے، معافی مشکل ہے. عربی بول رہے ہیں، مشکل نہیں ہے تیرے، واقعی مشکل کوئی نہیں. کھانا کوئی مشکل، لاؤ ہم کھا کے دکھا دیتے ہیں. جہنم میں جانا مشکل ہے، فی مشکل ہے، جہنم میں جانا مشکل ہے. اس لیے آپ کو وہ فقہ پڑھاتے ہیں. اور آپ کو عہدہ پرست اور مذہب گوسفندہ مودودی نے کسی زمانے میں لکھا تھا، بھیڑوں کا مذہب بناتے ہیں، ایک کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ. اور فرج پرست بناتے ہیں، عورت کی شرمگاہ اور مرد کی شرمگاہ کا پرستش کرتا ہے. آپ خوبصورت لڑکیاں یہ آپ کے تحفے میں لی جاتی ہیں، آپ کے ملک سے لے کر کے انٹرنیشنل لیول تک، مونیکا کیس تک، بل کلنٹن تک لڑکیاں سپلائی ہو کر کے اس کو فرج پرست بناتے ہیں. شرمگاہیں ان پر مر جاتے ہیں لوگ، شرمگاہ پیشاب گاہ پر مرتے ہیں. شکل پہ کون مرتا ہے؟ شکل پہ مرتے ہوں تو زنا کریں، شکل پہ چوم کے پیچھے ہٹ جائیں، نہیں اصل چیز پر چلے جاتے ہیں. فرج پرست لوگ ہیں، ذہن ان کے بنا دیے گئے ہیں. شرمگاہ پرست لوگ ہیں، اس پہ پورنوگرافی کی فلمیں دکھا دکھا کر کمزور کر دیا معاشرہ. لڑکے برباد. جائیے صبح بھی 2 ڈاکٹر میرے پاس بیٹھ کر گئے، معاشرہ پورا برباد کر کے رکھ دیا. اب کیسے گفتگو کریں گے؟ جائیے اپنے لڑکوں کو گھروں سے جا کر تلاش کیے، ان کے موبائلوں کے اندر کیا پھر رہا ہے. حاجی بن کر لمبی لمبی اتنی بڑی داڑیاں رکھ کے حرام زدو، تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ جو لڑکا تمہارے ساتھ فجر پڑھنے کے لیے نہیں گیا، وہ لڑکا حرام زادہ کیا کر کے سویا ہے. کس طرح سے تم لوگ کر کے، کیا ہے؟ نشہ کیا تھا اس نے، شراب پی تھی رات کو جو اٹھا نہیں ابھی تک. شراب اور نشے سے بدترین کام کر کے وہ سویا. تم کیسے کہتے ہو؟ جوانوں کی جوانیاں خراب کر دی، ان کی پاکیزگیاں خراب کر دی، اور ان کے دیر سے نکاح کرتے اور ان کو کہتے کما کر لے کر آؤ. حرام خورو. یہ ایک ایک لڑکا جو جرم کرتا ہے، یہ قیامت کے دن ہر زنا اس باپ پر، اس ماں پر پڑے گا. یہ نیک لوگ نہیں ہیں. میں نہیں مانتا اس داڑھی نقاب والی ماں کو. کمائے گا کہاں سے، کھلائے گا کہاں سے؟ خدا بنے پھرتے ہیں. لڑکے کو خدا بنانا چاہیے. خدا بن جاؤ تم، پھر اس کے بعد جتنی مرضی شادیاں کر لینا. کہاں سے یہ فکر تدوین آ رہی ہے مجھے بتائیے. بیویوں اور اولادوں اور موجوں میں رہنے لوگ اور مال پرست لوگ یہ فقہ تیار کی. اور آج یہ نوبت ہے، یہ فقہ سرمایہ داری کی لونڈی اور کنیز ہے، جن سے مال حرام کو مال حلال کے طریقے بنانے کے طریقے بتائے جاتے ہیں. جاؤ جا کر تکافل دیکھو، انشورنس دیکھو. پاکستان میں بینک ہیں بنے ہوئے ہیں، ساری مغربی طرز کے بینک ہیں. لین دین یہ کون فتوے شائع کرتا ہے؟ وہ جس نے مودودی کی کتاب کا سب سے بڑا اور علمی رد لکھا اور دنیا کو گمراہ کیا. مفتی تقی عثمانی یہ سارے کام کرتا ہے. کیوں؟ جس نے حریت اور آزادی والی کتاب کا رد لکھا ہو وہ اس طرح کی فقہ ہی تو لکھے گا. 150 ایکڑ پہ جس کا مدرسہ ہو، وہ چلانے کے لیے تم 50 ارب کے بڑے بڑے سرمایہ دار ہو گے تو چندہ ہمیں اتنے لڑکوں کا بھیجو گے؟ ادھر نعتیں پڑھ لیں، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب جا رہا ہے. گھر بیٹھے سب پہنچ رہے ہیں، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے. کدھر کو جا رہے ہیں آپ؟ کہاں سے آئے؟ وہ جی تحقیق کیا، ہم نے تحقیق کیا، سور پر تحقیق کیا. سور پر نہیں، سور پر تحقیق کیا ہم نے. ہمیں پتہ چلا یہ رسول اللہ کے دور کے سور ختم ہو گئے تھے اس زمانے میں. گاندھی کہتا یہ وہ سود ہی نہیں ہے. اللہ جانے اگر سود نہیں تو قرآن کی آیتیں نکال دی جاتی نا.
جس مسئلے کا پوچھو پردہ اس دور کا تھا، سب کچھ اس دور کا تھا، اس دور روک کے ہمیں کو گرنتھ صاحب دے جاتے. کیا کر رہے ہیں؟ سور پر ہو رہی ہے کہ سور کا لحم الخنزیر، خنزیر منع ہے نا، چربی تو منع نہیں. دکھائے ان سے پوچھے جو کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، چربی تو منع نہیں، خنزیر کے پائے بھی منع نہیں ہوں گے، سری بھی منع نہیں ہوگی، ہاں منع تو نہیں. کیسے کر لیں گے؟ یہ وہ حرام زدگیاں ہیں جو اس فقہ سے نکل کر کے تم کو پڑھائی جاتی ہیں، اور اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ مال پرست، سرمایہ پرست اور مادہ پرست بن کر کیا کرو؟ سما 100 برس کا پیدا کر لو. یہ ہے ان کی فقہ. اور حسین ابن علی کیا کہتا ہے؟ یہ اسی کا اگلا حصہ، سما 100 برس کا مگر پل کی خبر نہیں. یہ حسین سکھاتا ہے، یہ پچھلا سکھاتے ہیں. یہ دو فکروں میں ساری فقہ آ گئی. سما 100 برس کا یہ کون سکھاتا ہے؟ فقہ مداہنت سکھاتی ہے. مگر حسین کہتا ہے، آگے جملہ حسین پورا کرتا ہے، مگر پل کی خبر نہیں. یہ تم کو سکھایا جاتا ہے. یہ غیر مسلم. اور پھر اس سے کیا نکلتا ہے؟ میزان بینک، عرب مسلم بینک، عرب کے UAE کے عرب سرمایہ پرستوں کو جواز دیتے ہیں، اور اسی فقہ سے PhDیاں دراسات جامعہ مدینہ المنورہ، ام القرا اور قم اور ایران کے حوزہ علمیہ اور نجف سے یہ برآمد ہوتا ہے. یہ برآمد ہوتا ہے. وہ بھی سرمایہ داروں کو دشمنی تو ہے، لیکن جس دن سرمایہ داری پہ یرانہ ہو گیا، ایران اور وہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے. ہم سب ایک ہیں، کسی زمانے میں اکٹھے تھے ہی نا سرمایہ داری نظام کے ساتھ. جب یہ آپ کو کریں گے تو پھر آپ کس طرح سے کریں گے اس نظام کو چلانے کے لیے؟ فقہ حسین کے اندر کیا ہے؟ فقہ حسین کے اندر آئیے، یہاں پہ قلین گدے بہت کچھ بچھا ہوتا ہے. جائیے مدارس کی اعلیٰ شاندار نظام، تصویریں کھینچ کھینچ کے نیٹ پر بھیجتے ہیں. اس مدرسے نے بہت اچھا بچوں کا انتظام کر دیا، ٹھنڈا پانی کا انتظام کر دیا، ACوں کا انتظام کر دیا، یہ کر دیا، ان بچوں کو ننوں کو یہ کھلایا جاتا، وہ پلایا جاتا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. آئیے فقہ حسین کا انتظام دیکھیے. یہ کٹی ہوئی لاشیں ہیں، یہ بکھرے ہوئی بہنیں ہیں، یہ صحرا ہے، یہ تپتی دھوپیں ہیں، یہ کووں اور چیلوں، یہ کوڑے ہیں، یہ سب تن سے جدا ہیں، یہ جیلیں ہیں، یہ ناموس اور عصمت کی بے ردائی ہے، اور بلکتی انسانیت صبر کے میدان ہیں. یہ حسین کی فقہ ہے. اس فقہ کے اندر گردنیں ختم ہو جاتی، یہ رہتی نہیں ہے. یہاں پر سارا رولا اس کا ہے. اس کو رکھنے کے لیے سب کچھ رکھا جاتا ہے. جس دن یہ کٹ جائے، یہ بوجھ کندھوں سے جس دن اتر جائے، تن کا رہے گا کیا؟ کہاں لٹاؤ گے، کہاں پڑھاؤ گے، کہاں کھلاؤ گے؟ اسی کا تو رولا ہے، اسی کو پکڑنا ہے. اللہ نے کسی شے کو باضابطہ اس کو پکڑا. فی اناقہم، ہم ان کی گردنوں کو یہاں دبوچے. کیوں؟ اس گردن کے اوپر ہی تو وہ دماغ ہے جو تجھے شیطانیت سکھاتا ہے. ادھر سے ہی تو دل خراب، ہاتھ پاؤں باقی سب خراب ہوتے ہیں. یہ رولا ہے، سارا یہ رولا ہے. یہ گردن کے اس کا بوجھ ہے. اسی کے نیچے تم رات کو سرحانہ رکھ کر سوتے ہو کہ کہیں 1.5-2 تولے کا 150 گرام کا دماغ ہے، کام نہ کرنے لگ جائے، اس لیے نرم سرحانہ رکھ کر سوتے ہو. مولٹی فوم، اس کی ساری حرامزدگی ہے. یہیں سے وہ سب کچھ سکھا رہا ہے. یہ ہے وہ جس میں حسین کی فقہ کے اندر کیا ہے؟ آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق کی منزل، وتواصوا بالصبر کی منزل، جلوت و خلوت پاک. کیوں؟ حسین کی یہ سکھاتی ہے کہ جہاد کے میدانوں محاذوں میں رہو. کیوں؟ کہ تو شہید ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یہ سکھاتا ہے حسین کہ تو شہید ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، صحراؤں پر سفر کر، فرات کے کنارے بھوک کے ساتھ بیٹے مروا دے، پتر مروا دے، بیوی کو بیوہ کر دے، بہن بیوہ کے بچے مروا دے، بھتیجے نہ رہیں، بھانجے نہ رہیں، یار نہ رہیں، عوان نہ رہیں، انصار نہ رہیں، قیام نہ رہیں، عظمتیں نہ رہیں، ناموسیں نہ رہیں، کچھ نہ رہے، جل کر خاک، جسم راک، سب شے ختم ہو جائے. اور ریت تم پر جب جا رہے ہو باندھ کے، تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں کو ریت اس کے اوپر کفن دے رہی ہو، کوئی کفن پہنانے والی. یہ تن نازنی ہے جس کو رسول خدا سینے پہ لٹایا. الم نشرح لک صدرک، یہ وہ سینہ ہے جس سینے پہ محمد رسول اللہ نے لٹایا. اس سینے کا قرآن میں ذکر آیا ہے. یہ وہ حال اس کو ہے حسین ابن علی. یہ فقہ ہے حسین ابن علی کی فقہ ہے. فقہ مداہنت کیا سکھاتی ہے؟ فقہ مداہنت پہلی شاید سکھاتی ہے اقبال کے شعر کی. یہ تو کہتے ہیں نا کہ تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانی. فقہ مداہنت کہتی ہے تو کوا ہے، تیرا گھر ہے قصر سلطانی کے گنبد پر. بادشاہوں کے گنبدوں پہ رہنا سکھاتا ہے. اقبال نے کہا نہیں ہے نشیمن تیرا قصر سلطانی کے گنبد پر.
اقبال نے کہا تو شاہوں کے محل کے اوپر تو شہین ہوتے ہوئے نہیں رہ سکتا، وہاں کوے بیٹھیں گے، کائیں کائیں کرنے والے، پخانہ کھانے والا کوا کی صفت ہے، وہ پخانہ کھاتا ہے، وہ کائیں کائیں کریں گے۔ فقہ مداحنت کہتی ہے ان کو کائیں کائیں کر سکھاؤ۔ اقبال نے کہا تم اس سے جان چھڑاؤ، یہ نرم نرم گدے، یہ سب چیزیں، یہ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ، یہ کیا ہے؟ کثر سنت۔ کیوں؟ ٹھیک ہے ابن عمر کو نہیں پتا ہوگا کہ میری آج بیعت کرنا کتنا امت کو دور لے جائے گا، چھوڑ دیں۔ حضرت معاویہ نے جو اپنا اچھا سمجھ کر بھی کیا، اب ایک سوال میں کرتا ہوں، میں سوال کیا لوگوں سے، چلو جاتے ہوئے سنا دوں۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں حضرت معاویہ نے اجتہاد کیا حضرت علی سے غلطی کر کے، 86,000 صحابہ کا قتل کر کے اجتہاد کیا اور ان کی غلطی پر ان کو ثواب ملے گا، ہمیں چپ رہنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں یزید پر، میں نے کہا یہ بھی اجتہاد کیا، کہتے ہیں انہوں نے اپنے اجتہاد، میں نے کہا دونوں اجتہاد ہی غلط ہو گئے، وہ بھی غلط ہو گیا یہ بھی غلط ہو گیا۔ بیٹے کو اگر اجتہاد سے بٹھایا تھا تو اجتہاد یہ بھی گیا، یہ تو پکا ثابت ہوگا کہ اس اجتہاد کا پھر نتیجہ کیا نکلا آج آپ کے سامنے نہیں ہے، تو پتہ تو چل گیا اس کا اجتہاد دونوں غلط ہو گئے۔ ابن عمر کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ، لیکن یہ پھر رنگ لایا ان کا یہ ایک نام، اور آج ان کے نام سے پھر کیا ہے؟ مشرکانہ جاہلیت پھیلا رہی ہے، بہانہ باز، بہانہ جو فقہ ترتیب دی گئی ہے، اور وہ کامیاب ہو گئے اور شرک خفی خالص کر رہے ہیں، خالص شرک خفی کر رہے ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، کیا اقبال کے ذہن میں آیا ہوگا، در نوائے زندگی سوز از حسین، رموز بے خودی میں اقبال نے لکھا، در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت اموز از حسین، زندگی کے اندر اگر روح ہے، آواز ہے، تو وہ حسین کی پیدا کردہ کی ہے۔ اہل حق نے جب بھی آزادی کا نام لیا ہے وہ حسین کی فکر سے کشید کر کے لیا ہے۔ شکر ہے غلامی کے دور میں پیدا ہونے والے ایک شاعر کے اندر سے حریت نے جو جنم لیا اور اس کے کلام نے جو اتنا کام کیا، اللہ جانے امی کتنی نیک ہوگی اور ابا کتنے نیک ہوں گے۔ بدکار ماؤں سے حسین نہیں جنے جاتے، بدکار باپوں کے نطفے سے بچے نہیں جنے جانے۔ جائیں آپ چاہتے ہیں یہ نوجوان لڑکے بیٹھے انہوں نے کل شادیاں کرنی ہیں، اور جو پہلے بیٹھے جو آپ چاہتے ہیں اپنی ان ماؤں کو سمجھا دیں، بے غیرت عورت سے بچہ حسین نہیں آ سکتا۔ اقبال نے کہا ہے کہ بطول باش و پنہا شوزی عصر، اس زمانے کی آنکھ سے چھپ جا بیٹی، تب تجھے جا کر کے حسین ابن علی تیری گود میں آئے گا، بطول بن جا۔ بدکار باپوں سے آئیں گے، کسی صورت میں نہیں آ سکتے، آپ کیسے کہاں سے بچے لے کر آ رہے ہیں؟ ایک یہ ہے وہ حسین۔ فرمایا زندگی کی آواز میں اگر زندگی کے اندر روح دیکھتے ہو تو یہ حسین ہی کا وہ گرم گرم لہو تو ادھر آیا ہے۔ حسین کے خون کی گرمی یہی تو انسان کے اندر دینی حمیت کو گرمی دے رہی ہے۔ یہ جو غصہ اور دین کے بارے میں تیش اور اشتعال آتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ حسین ابن علی کا ہی تو دیا ہوا صبر ہے، وہ جو اس کا جو تیرے اندر انڈیل گیا ہے۔ اور اہل کا کیا کہتا ہے کہ اہل حق حریت موز از حسین، اہل حق نے حریت جو سیکھی ہے وہ فکر حسین سے لی ہے۔ اس لیے میرا یہ بات کو کہنا کہ حمیت، بے حمیت حسین جو ہیں وہ بے حمیت کے قاتل ہیں، اور حمیت کے جذبے کو خون بڑھا کر انسان کے اندر دوڑاتے ہیں، اور فقہ مداحنت وہن سے جنم لیتی ہے اور بے حمیت کا جذبہ خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے اندر اس طرح سے گھومتا ہے جس طرح کہ خون اس کے جسم کے اندر گھومتا ہے، یہ شیطانی جذبہ ہے بے حمیتی کا۔ حمیت کا بدلہ دنیا کے اندر کیا ہے؟ دار و رسن، ہتھ کڑیاں، جسمانی موت، مگر قوم کی حیات۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ بے حمیت میں سونے کی زنجیریں پہنائی جاتی ہیں اور سونے کے پٹے ڈالے جاتے ہیں، ادھر لوہے کی زنجیریں، ادھر سونے کی زنجیریں۔ زنجیر پہنتے ہیں، دونوں پہنتے ہیں، وہ سلاسل، وہ شور آوازوں کا، ہتھ کڑیوں کی کڑکڑاہٹ، بندھے ہوئے لوگ، زنجیریں دونوں کی ہیں۔ ایک کے سونے کی زنجیریں پہن لی جاتی، اس کی زنجیریں بوجھ والی ہوتی ہیں، اس کی گردن تک جھکا دیتی ہیں۔ لوہے کی زنجیریں گردن کو اٹھانے کا حوصلہ دیتی ہیں، اور پھر ان کی وہ قوم کی حیات اور یہ قوم کی موت اور دین کی موت ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جتنے بھی لوگ طرفہ یہ، اور پھر مزے کی بات آپ یہ دیکھیں، ناصبیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو توحید کے دائی ہیں، اللہ کے توحید، اور دوسری طرف مداحنت والی حکومت کیا کہ سر جھکانا ہے۔
یہ ان کا ذرا ان کا طریقہ واردات دیکھیں آپ کیا کرتے پھرتے ہیں. قرآن مجید نے یہ اس کے بارے میں وہن کے بارے میں ختم کروں. یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 152 جا کر پڑھیں. اور اللہ نے یقین یہ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی اس پر تبصرہ کامنٹس ہو رہے ہیں جیسے آپ رات کو تجزیہ کرتے ہیں. جب ہو گیا تو رسول خدا نے کہا یا الہی یہ روتے ہوئے لوگ کچھ کہیے, غلطی ہو گئی, ان سے جرم ہو گیا, پیغمبر کے کہنے پہ درہ چھوڑ دیا. آپ نے حسین کے وقت میں درہ چھوڑا تھا, جس طرح اس 50 میں سے 40 سے نیچے اترا ہے 10 ادھر رہے. حسین اپنے درے پہ رہا اپنے نانے کے کہنے پر, صحابہ کی تقلید میں. حسین ان صحابہ کی تقلید میں نیچے نہیں اترے. اب سن لیجئے کیا ہے تبصرہ. بڑا خطرناک ہے, اتنا تبصرہ خطرناک ہے کہ اس کا اگر میں ترجمہ کروں تو مجھ پہ توہین صحابہ کا الزام لگ جائے گا اور جہنم میں پھینک دیں گے. یہ سارے لوگ گولی مار دیں گے, صبح میں عدالت میں ہوں گا, آپ سب بھاگ جائیں گے. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, میں بھی لکھ کر دے آؤں گا جناب علی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے غلطی ہو گئی, مارے نہیں کیونکہ میں تو پہلے ہی پیشنٹ ہوں, 2 تھپڑ ماریں گے تو میں تو مر جاؤں گا. مجھے بھی بڑا کام کرنا ہے, دین پھیلانا ہے, مدرسہ بنانا ہے, لوگوں کو پڑھانا ہے. مسلطیں اللہ اکبر. یا اللہ مجھ پہ یہ وقت نہ لانی ورنہ میں اپنی نگاہوں کے سامنے گر کے مر جاؤں گا. مجھ پہ اللہ یہ وقت نہ لانا, مجھے پہلے موت دے دینا, اس سے پہلے کہ میں وہاں پہ کچھ لکھ کر دوں. میں جی کر تو آ جاؤں گا لیکن میں پھر ساری زندگی اپنی نگاہوں کے سامنے اٹھ نہیں پاؤں گا. میں کیسے اپنا شکل چہرے کو اس میں میں تو پہلے ہی اتنا گناہگار ہوں, میں کس طرح آئینہ دیکھوں گا؟ یہ آئینہ مجھے تڑپائے گا, مجھے رلائے گا, مجھے احساس دلائے گا کہ تم مر چکے ہو. اس دن تم مر گئے تھے جس دن تم نے اپنے ہاتھ قلم کر دیے تھے. وہ قلم نہیں تھا, تمہارے کٹے ہوئے ہاتھ تھے جو وہ لے گئے, وہ کٹی ہوئی زبان تھی جو تمہاری لے گئے. یا الہی کہیں ایسا وقت نہ مجھے آزمائشوں کو اس مقام پہ اللہم لا تسلطنا من لا یرحمنا, مجھ پر وہ مسلط نہ کرنا جو مجھ پہ رحم نہ کرے. خدایا مجھ پہ وہ مسلط نہ کرنا. خوف سے میں کہہ رہا ہوں, ڈر رہا ہوں مجھے پکڑ کے نہ لے جائیں, سب کچھ بند کرا کے مجھے ڈیل کر کے اٹھا کے نہ. خوف سے کہہ رہا ہوں. یہ تبصرہ ہوا خدا نے. اور یقیناً اللہ نے اپنا وعدہ تمہیں سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے, حتیٰ کہ تم نے خود ہی ہمت ہار دی. اللہ نے کہا میں نے تو فرشتے بھیجے تھے, تم کافروں کو قتل کر رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ تم نے خود ہی ہمت ہار دی. خالد بن ولید نے پیچھے سے کیا حملہ, یہ بھاگے. اللہ نے کہا ہمت تم نے ہاری, فشلتم, تم نے ہاری ہمت. ہو تو رہا تھا قتال, ہم فتح دے رہے تھے, پھر تم نہیں جب دنیا کے مال کی طرف گئے, کیوں؟ تم نے خود ہی ہمت ہار دی اور مورچے کے بارے میں جھگڑنے لگے. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, وہ جو نبی نے مورچہ تمہیں دیا تھا تم اس کے بارے میں آپس میں, اور نہیں جی اترو, جنگ ختم ہوگی, جنگ اتر جو اوپر چڑھ, مفاہمت کرو. نہیں جی جماعت کا امیر کچھ کہہ رہا ہے, جماعت کا غریب کچھ کہہ رہا ہے, کارکن کچھ کہہ رہا ہے, متفق کچھ کہہ رہا ہے, امیر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, ایڈجسٹ کر لو, نہیں کرنی تو پانی میں. تنازعتم فی الامر, یہ کچھ نہیں ہوا. یہ قرآن زندہ ہے, تم پر مجھ پر آج بھی تبصرہ کرتا ہے, ڈیلی تبصرہ کرتا ہے, دن رات صبح شام, کوئی گھنٹہ دن میں. یہ زندہ کتاب ہے, مردہ کتاب نہیں. ہٹ جائے مردہ, دور ہو جائے مردیاں دے وچ جانا پاندی, پاک کلام ربانی. تو یاسین سرانے پڑھے کہ جان نکلے آسانی. آپ جان آسانی سے, ابا جی مر جائے ٹائم سے. کیوں؟ ایک بندہ آ گیا مجھے بتائے, میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا سنیے, آپ اس وقت آپ کے دل میں چاہ رہے امی جی ٹائم سے مر جائیں, بوجھ ہو گئی ہیں. ہائے ہائے ہائے, ماں 9 مہینے میں رکھ کر کہتی کہیں بچہ نہ مر جائے, ٹھیس نہ لگ جائے. اس کو پالتی, کھلاتی, کرتی, بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابے کی جان نکل جائے, ایسا کچھ بتا دو. اللہ میرے پاس مسئلہ پوچھنے نہ ہے, میں بڑا ظالم اور میں تو اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا, آپ کو کہاں پہ معاف کروں گا؟ مجھے بتائیے. میرے پاس مسئلہ نہ پوچھا کرے, میں آپ کو کہوں نا کہ کر لیں, کر لیا کریں, نہ کریں, مجھے آگے بحث نہ کریں مجھ سے. آپ کو کیا پتا میں اندر کی چوریاں بتاؤں گا. کہتے ہیں حضرت عمر اور ابو ذر دین میں اتنا خالص بات کرنے لگ گئے تھے کہ ان کا کوئی یار ہی نہ رہا. لوگ سننا ہی پسند نہیں کرتے, اتنا سچ نہیں سننا پسند کرتے لوگ. کچھ ہلکا بیان کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہوتے تو میں آپ کے قدموں پہ لپٹ کر روتا. پیارے نبی میں کیسے سچ بولوں؟ مجھے آپ بتا دیں. میں کمزور, بزدل, ناکارہ, میں کیسے سچ بولوں؟ میں بے ہمت, بے حمیت, دین سے خالی, میں کیسے سچ بولوں؟ میں سچ نہیں بول سکتا پیارے پیغمبر.
میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے آپ بخشوا دیجئے، پرے پرے کر کے بخشوا دیجئے، میں سچ نہیں، میری زبان میں کیا کروں یا رسول اللہ، میرے تو اپنے بھی چھوٹ گئے، میرے اپنے پرائے بھی چھوٹ گئے یا رسول اللہ۔ یہ ابراہیم کا حوصلہ تھا، جب اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ وقت جو نہیں ملی، ابراہیم سلام علیہ، ٹھیک ہے ابا جان رکھیے اپنی سلطنت، ہم جاتے ہیں، میں کیسے نکال دیا جاؤں گا؟ ہجرت کی وہ سخت راہیں، وہ صحرا، وہ تپتے ہوئے وہ ناموس ساتھ میں، کہاں پر آپ جائیں گے؟ ابھی تو آپ کو امتحانوں پر آئے نہیں، آپ تو نماز کے امتحان پر پورا بھی اتر رہے ہیں۔ حی علی الصلاۃ کی آواز فجر کے وقت میں ہوتی، اٹھا نہیں جاتا، آپ کی اور آپ کی نسلوں سے بحث کرتے ہیں آپ ہم سے امام حسین کے بارے میں۔ شہر کا ایک بہت بڑا عالم ہے، بڑی کتابیں لکھی، کیا نام اس کا لینا، اس کا بیٹا نماز ہی نہیں پڑھتا، 36 کے قریب اس نے اسلامی میں۔ یہاں پر ایک بہت بڑی جماعت کے امیر رہتے ہیں، ان کا لڑکا ہے، مجھے اسٹڈی سرکل چلانے کے لیے، لیکن ان کے 5 کے 4 بیٹے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، چلے میرے ساتھ، فجر کوئی نہیں پڑھا۔ کیا امیر اور کیا غریب، کیا کاشف میں یہاں ہیں۔ فقیہ شہر ہے، کروں لغت ہائے حجازی کا اقبال نے کہا تھا، کلندر بجز 2 حرف لا الہ کچھ نہیں جانتا۔ بحث کی نا ایک مولوی نے آ کے کہ لفظ اس طرح نہیں، عربی ازندر اس طرح سے ہوتا ہے، اس کو مادہ ادھر سے نکالا جاتا ہے، اس کے ثلاثی مجرد یہ ہوتا ہے، پھر اس کو جا کر ماں کو ماں قبل سے پہلے مکسورہ اور اس کے بعد مضو، یا کبھی آپ پڑھیں توبہ توبہ کر جائیں آپ کے دا آ ید اودے نٹھے اسی حلوندے ڈٹھے، مولانا مرحوم فرماتے تھے۔ عربی زبان میں گردان ہے نا، دا دا ید، یہ والا گردان یاد کریں، کہتے دا آ ید اودے نٹھے، وہاں سے بھاگ گئے، یہ یاد نہیں، کیوں؟ اسی حلوندے ڈٹھے، حل کہتے چلا لیں گے، پڑھا نہیں جانا یہ والا مولوی کا، عربی نہیں آتی ہے۔ تو اقبال نے کہا کلندر بجز 2 حرف لا الہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ نور پوری کیا کرتا ہے، یہ آیت دکھائیں، اس میں نقطہ دکھائیں۔ کل ایک لڑکا پوچھ رہا تھا، ایسا فلاں کہتے ہیں امام مالک یہاں مرسل ہے، میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، میں تو غلطی سے سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے بڑے عالم ہیں، مجھ سے غلطی، میں اتنا بڑا بھی نہیں بنا میں، کیوں؟ مجھے پتا ہے جب نہیں ماننا تو ہی گر نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں، بہانے ہزار ہیں۔ فرمایا کیا اللہ نے فرمایا تنازعتم فی الامر، تم نے مورچے کے بارے میں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں بحث شروع کر دی اس زمانے میں، وَعَصَيْتُمْ، تم نافرمانی کر گئے نبی کی اور میری، مِن بَعْدِ مَا رَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں دکھا دیا، مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ، جو کچھ تم چاہتے تھے، پھر اللہ نے تم کو دکھا دیا کیا، من اور ما تحبون، اس کے منکم من یرید الدنیا، کیونکہ تم میں سے بہت سے لوگ دنیا کے خواہش مند تھے، صحابہ کو کہہ رہے ہیں یرید الدنیا منکم، میں کو جب ابھی بات ہوئی، ابھی تو بات ہو رہی صحابہ کی، فرمایا وَمِنْكُمْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، لیکن تم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو آخرت بھی چاہ رہے ہیں، سب کو نہیں کہا۔ شیعہ سن لو، کہیں میری اس آیت کا غلط مفہوم لے کر تم نئی سے نئی جو بدماشیاں کرتے ہیں نا، ہم علماء کے کلپ کاٹ کر تم پہ خدا کی 100 لعنت جو تم میں سے یہ کام کرتے ہیں، اور ان ناسبیوں پر بھی 100 لعنت جو یہ کام کرتے ہیں، مولوی صاحب کے کلپ کاٹ کر میرے کاٹ کے 2 نمبریاں کرتے ہیں۔ تم بدماشو، تم نے اپنے مقاصد کے لیے ہم کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہو، وہ شیعت نہیں چھوڑتے، ان کی سنیت نہیں جاتی ہے، اور مسلمانیت وہیں کی وہیں دھری رہ گئی ہے۔ ہاں وَمِنْكُمْ مِنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا، وہ بھی تو اللہ نے فرمایا جانے دے گئے، تم میں سے کچھ دنیا چاہنے لگے، ثم پھر اللہ نے رخ پھیر دیا تمہارا امتحان لے، اور اب اللہ نے کیا کر دیا ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اگر تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اللہ نے تمہیں اب معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ میں ایران میں تھا، وہاں پہ عالم دین سارے بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، ایک نے بحث چھیڑ دی، منکم یرید الدنیا فلانا، آیتیں ہمیں سناتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی 24-25 سال کا تھا میں، مولانا میں نے پرانی جانتا، میں نے کہا کوئی وہ حربہ استعمال کرنا کہ جو مجھے سمجھ نہ آئے۔ پچھلے تو بھی ایک بندہ آ کر میرے ساتھ بحث کر رہا تھا، وہ حربہ استعمال کرنا جو مجھے سمجھ نہ آتا ہوں، جس حربے کو میں استاد جی سے پہلے پڑھ کر آیا ہوں نا، وہ نہ کرنا، میرا استاد بڑا کامل ہے اللہ کے فضل سے، میں کہا وہ کرنا، میں نے کہا اللہ نے معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تمہیں بے شک معاف کر رہا ہے، تم کیوں نہیں معاف کر رہے صحابہ کو؟ تم تو قرآن کی مخالفت میں ویسے ہی کافر ہو چکے، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ اور اللہ نے آگے کیا کہا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تو ایمان والوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے، یہ صحابہ ہی تو ہیں،
لیکن غلطی بتائی. ہم بھی اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ بیٹے کو بٹھا کر کے کوئی مناسب اقدام نہیں ہوا تو حضور مان جائیں نا, باقی جنت جائیں, مرتبے پائیں, درجات لیں, ہمیں اس سے غرض کیا ہے؟ نہ میں خدا ہوں نہ وہ میرے عبد ہیں, ان کے اور ان کے درمیان میں دخل کس لیے دینے والا, میں ہوتا کون ہوں مجھے یہ بتائیے نا. لیکن جو بات ہے وہ ہے, اس کو نہ آپ چینج کیجئے گا. یہ اللہ فرما رہے ہیں, یہ اللہ فرما رہے ہیں, چکر نہ چلائیے ہمارے ساتھ. یہاں پہ ایک صاحب آ گئے, بڑے پیارے دوست ہیں مجھے, ایک لفظ کے معنی میں کہنے لگے اس کے یہ معنی بنتے ہیں. میں نے ان سے آگے جواب میں کہا یہی بنتے ہیں, کہا یہی بنتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں بنتے. نہیں, اس کے علاوہ مزید ہوئے, تھوڑے سے دوست تھے میرے, چلیں. تو میں نے کہا پھر اس کو ہر جگہ پر انہی معنوں میں رکھنا ہے. کہاں تھے 10 منٹ سوچا ہو کہ ایک جگہ پہ اور بھی ہے, نہیں وہ وہاں پہ اور معنی بھی لیے جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا یہاں لیتے ہوئے اور کیا تکلیف ہوتی جناب کو, میں صلح کرا رہا ہوں, آپ لڑائی کرا رہے ہیں. آپ کی لڑائی, آپ کے معنی لینے سے لڑائی ہوتی ہے, میرے معنی لینے سے امت جڑتی ہے. چکر کیا چلا رہے ہیں کر کہیں ذوق نفس کو تسکین تو نہیں دی جا رہی. عالم کے اوپر اتنا پہاڑ اور بوجھ ہوتا ہے کہیں ذوق نفس شامل نہ ہو جائے کہ مجھے علی زیادہ پسند ہے. نہ شریعت اسلامیہ فیصلہ کرے گی, رسول خدا فرمائیں گے. ذبح کرنا پڑتا ہے, ایک وقت آتا ہے اپنے ذوق کو, شوق کو, رجحان کو, تباہ کو, ہر چیز کو ذبح کرنا پڑتا ہے, تب جا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اثر آتی ہے. کتنا ہی برا لگے, آسان تک رہو, اللہ نے کہا کتنا ہی برا لگے حق, نہیں جی چاہتا سننے کو حق بات. جماعت سے وابستگی ہے, تنظیم سے وابستگی ہے, مولوی اسحاق مرحوم سے وابستگی ہے, مولودی سے وابستگی ہے, اقبال سے وابستگی, اس سے وابستگی, اس سے وابستگی. آسان تک رہو, کتنا ہی برا تمہیں کیوں نہ لگے. کچھ نہیں ہوا, خدا تو نہیں ہے, خدا کے بندے تھے نا. پہلے کیا کہیں گے, سب بھائی غلطیاں تو سب کی ہوتی ہیں, پھر دوسرے کی جب غلطی دکھائی جاتی اس پہ پھر آ کے دلائل دینے شروع کر, نہیں اس کا مطلب یہ تھا, اس کا مطلب یہ. تو ابھی آپ نے اس کو خدا بنا لیا. عزیزان محترم, یہ فقہ مداہنت اور فقہ حسینی, فقہ حریت, فقہ مداہنت, فقہ حریت, دو فقہیں یاد رکھیں گے, دو فقہیں یاد رکھیں, دو فقہیں. جب بھی تو وہ کہتے ہیں اٹھنا نا, ہم کب کہتے ہیں کہ سب کو اٹھا لو, میں بھی نہیں کہتا ہوں کہ جاؤ جا کر جنگ کرو, مرو, لڑو, کوئی میرے خطبے سے یہ نہ نکالے. اس دور سے گزرو جس دور سے رسول خدا گزرے. مکہ کا دور یہ چل رہا ہے, اس کو کوئی مدینہ نہ بنائے. مدینہ بنانے کی کوشش میں کہیں اپنے ایمان کو سلب نہ کر لے. ایسی باتیں بڑی بڑی دکھا کر کے دنیا کو گمراہ نہ کرے, شیطان نہ بنے, چھوڑ جائے, خدا نہ بنے. آپ اس کو مدینہ نہیں بنا سکتے ہیں. مکی دور چل رہا ہے, محنت کریں, دین پہنچائیں, دین پہ زور لگا دیں, اس قدر کا ہجوم آپ پر ہو جائے کٹ جائیں, دین پہنچائیں, دین دین دین, گھر گھر میں دین کی نہریں بہا دیں. اتنا ہو, پھر وہ پروسیس چلے گا سارا. جہاں حسن کی طرح صلح کرنی پڑے وہاں صلح کر لو, اور جہاں حسین کی طرح کٹنا پڑے وہاں کٹ جاؤ. جہاں علی کی طرح تلوار نکالنی پڑے تلوار لے آؤ, جہاں عمر کی طرح انصاف ہو جائے. مراحل ہیں, مراتب ہیں, درجات ہیں. کب ہم کو کہتے ہیں کہ صبح واحد نکل جائیں, آپ جائیے جا کے گھروں کو سنبھالیے, ایک بیٹا علی اکبر جیسا پیدا کر کے دکھا دیں. آپ جائیے, ہم آپ سے نہ حسین مانگتے ہیں کیونکہ وہ نبی کے پروردہ تھے, نہ ہم آپ سے علی مانگتے ہیں, نہ کچھ بھی نہیں مانگتے. آپ ایک علی اکبر لے آئیے, بس. قاسم بن الحسن لے آئیے, عبداللہ و اون لے آئیے, ایک لے کر آئیے. جائیے, آپ نے 8 میں پھر سخت لفظ بولتا ہوں, لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں. بچے نہیں, کتے کتیاں جنے ہوئے ہیں. کسی ایک انسان کو لے کر آئیے, اللہ کو بتائیے کہ یا اللہ یہ بیٹا ایک ہی تھا, آپ کو دیا, ایک ہی تھا, اسماعیل, دے دیا, لے لیں. نہیں, ہم لمز کو دیں گے, IBA کو دیں گے, آکسفورڈ پڑھیں گے, رزق حلال کما رہے ہیں, کمائیے, یہ وہ رزق حلال ہے جو آپ پر حرام بن کر برسے گا. لائیے اپنی, ایک بیٹی بھی عالمہ نہیں بنی, 4 بیٹیاں جنی اور ایک بھی نہیں بنی, 4 پتر جمے ایک بھی نہیں. اللہ پوچھے گا کیا کیا تھا ان بیٹوں کا,
اور ہم اس دن تم سے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے پوچھیں گے اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں. یہ بیٹا نعمت تھا تو اس کا کیا کیا؟ بیٹی رحمت تھی تو اس رحمت کا کیا کیا؟ کیا کیا تم نے؟ نہیں دیں گے تو خطبے مت سنیے، چھوڑ دیں. یہ راستہ امام حسین کا نہیں. آپ جائیے فقہ مداہنت کے لوگ ہیں ادھر کو ہٹ جائیے، چھانٹی کر دیجیے ان کو، الگ ہو جائیں، الگ ہو جائیں، ہٹ جائیں. ہمیں ذرا تنہائی تو میسر آئے. ایک تنہائی امام حسین کی پہلے تھی جنگ سے پہلے، ایک حسین کی پہلے نہ لشکرے نہ آبے نہ سپاہے. حسین کی جنگ سے پہلے ایک تنہائی تھی، اس کو 3 لفظوں میں کہا، نہ لشکرے نہ آبے نہ سپاہے. نہ لشکر تھا حسین کے پاس، نہ سپاہی تھے اور نہ پانی تھا. یعنی بالکل یہ تنہائی تھی، یہ تھی نہیں. دنیا کی دولتوں کے اندر اس کے تنہائی تھی، کوئی قریب ہی نہیں آئی دنیا کی چیز اس کے. اور دوسری تنہائی، نہ قاسمے نہ اکبرے نہ عباسے. ساری جنگ جب ہو گئی میرے امام کی، ہائے حسین تیری تنہائی جب تو تنہا تھا. کون ہے اب رہ گیا میری مدد کو؟ حسین نے آواز دی کہ اب آ جائے، اس کے بعد میں کٹوں گا. نہ لشکرے نہ آبے نہ سپاہے. پہلی تنہائی دنیا کی چیزوں کی تھی، کچھ ہوتا ساتھ حسین تو لڑ نہ جاتا. ہائے حسین تیری دوسری تنہائی جہاں پر میں بھی کٹ کے مر گیا ہوں. پہلی تنہائی نہ قاسمے نہ اکبرے نہ عباسے، نہ قاسم رہا نہ اکبر رہا نہ عباس رہا. نہ قاسمے نہ اکبرے نہ عباسے. الگ ہو جائیے. نہ امام حسین کو بدنام کیجیے، ان کے نام پر ہمیں سبیلیں نہیں چاہیے، چندہ نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. کوئی اکبر لاؤ، کوئی قاسم لاؤ، کوئی سپاہ لاؤ. تم اگر دن دولت مال نہیں دے سکتے ہو تو کوئی قاسم پیش کر دو، کوئی اکبر پیش کر دو، کوئی عباس پیش کر دو. خدایا فقہ حسینی کی سمجھ عطا فرما. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی. وہ فقہ وہ بتا جو میں ان کو وہ فقہ سمجھاؤں تو ان کو سمجھ آ جائے وہ زبان. یا رب وہ نہ سمجھیں گے میری بات. دے دل ان کو اور جو نہ دے مجھ کو زبان. اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ بھی گواہ ہو جائیں اہل حدیث حسینی ہے. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا سلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یہ سلسلہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ کہیں آپ کو یہ نہ پتہ لگے کہ میں کوئی جنونی آدمی، مجھے کوئی خبط ہو گئی امام حسین سے. گئے وہ دن کے تنہا تھا انجمن میں اب میرے رازداں اور بھی ہیں اٹھ کھڑے ہوئے. یہ برکت ہے مفتی محمد اسحاق مرحوم جھال والے کی. یہی نام لیتے نا پورا جھالوی، اس کی برکت ہے. زندہ ہے. میں نے اس کا کیا کام کرنا، وہ تو خود زندہ ہے. مرا نہیں، مولوی چل رہا ہے ویڈیو پہ زندہ. اس کی برکت ہے. بڑے بڑے نواسب سیدھے ہو گئے. 2 فرقے ہو گئے اہل حدیثوں کے، ایک حسینی ایک یزیدی. وہ یزیدی لکھتے اب خوف کھاتے ہیں. اب آپ سلفی نہ لکھیں کوئی بھی. میرا یہ اعلان ہے، جہاں کہیں بھی السلام علیکم کاشف علی سلفی نہیں. انہوں نے کہا مولوی صاحب سلفی چھوڑیں، بتائیں جی فلاں فلاں مولوی فلاں ابن فلاں سلفی. انہوں نے کہا سلفی نہیں چاہیے ہمیں، جامعہ سلفیہ نہیں چاہیے ہمیں، جامعہ حسینیہ. پتہ تو لگے سلفی کون سا سلفی، حسینیہ سلفی یا یزیدیہ سلفی. بڑا لکھتے ہیں رانا فلانا. بند کر دیں یہ رانا تے ٹوانا تے پروانا تے بٹ تے شاہ تے ملک تے تیلی موچی لوہات بند کریں. لکھیں کاشف علی حسینی، محمد شعیب حسینی، عبد المنان حسینی، اکبر حسینی، عمر حسینی. لکھیں آپ ان کے سینے پہ منہ تلے کیا. وہ پیار کرنے والے ہیں. ہم اس فقہ کو مان جس کے پاس ایمان. سلف 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 تو محدثین ہیں، نیچے ہیں. اور تو صحابہ کرام کی جنت کے جوانوں کا سردار وہ اس کا حسینی لکھے. ہم اب فرق ہی کوئی نہیں رہ گیا. میں تو کوئی
میری تو محبت کا معیار اب یہ رہے گا، کوئی بندہ سامنے تھا، ہاں جی حسین نہیں، ہاں جی ٹھیک ہے بسم اللہ اندر آ، یہ زیدی ادھر چلو 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 چلو، اس کو میرے پاس بھی نہ لے کے آنا، میں اس کی شکل شریف بھی نہیں دیکھنا چاہتا. یہ توبہ کر کے آئے، پہلے مسجد میں پڑے بیٹھ کے وضو کر کے نہا کے غسل نجاست کر کے پھر آئے. جس طرح شیعہ کہتے ہیں نا کہ نصیری جو ہوتا ہے نجس ہوتا ہے، شیعہ کیا کہتے ہیں جو علی کو اللہ کہے وہ نجس العین ہے، جو اس کے ساتھ ہاتھ ملا لے وہ بھی نجس ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے. یہ شیعہ کا فتویٰ ہے کہ آپ کو غلط بتایا گیا وہ علی کو اللہ کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں. انہوں نے خود اصلی شیعوں نے یہ فتویٰ دیا. نجس کہتے ہیں جس طرح مشرک نجس ہوتا ہے، کتا نجس ہوتا ہے، خنزیر نجس، یہ کتابوں میں لکھا ہے، پڑھ کر دکھا دوں گا فقہ، میرے پاس ڈھیر لگے پڑھی کتابوں کے. نجس ہو جاتا ہے، میرے نزدیک آدمی یزیدی نجس ہو جاتا ہے. فارغ کر دیتا ہوں میں اس کو، جاؤ بھائی ہمارا تم سے کیا واسطہ، میں تم پہ مغز کھپائی کس لیے کروں، میرا دماغ خراب ہوا. میرا تو ایک ایک خطبہ جو ہے پتہ نہیں کتنے کتنے دنوں کی سوچوں پروچوں دن رات آپ کے سمجھتے میں لکھ کر لاتا ہوں. تو میں اس کو مطلب یہ کوئی ایک دن میں تیار ہوا ہے، سال سال دو سال لگ جاتے میرے. یہ رجسٹر ہی میرا لگ اوپر دیکھے لگا مقدمات کربلا اگست 2020، اس سال کا الگ رجسٹر بنا ہوا ہے، نہیں اگلے سال کا الگ بننا ہے، اس سال کا الگ بننا ہے. باقی 2 رجسٹر لگے وہ اس پہ اور کام. یہ حسینی جب رات کو کہیں خواب آ جائے، کوئی بات آ جائے، کوئی بات اسی وقت اس کے اندر یہ لگے ہوئے نشان، پینسل پڑی میرے سرانے پڑا رہتا ہے. ہر وقت میں امام حسین کو لکھتا رہتا ہوں، ہر وقت لکھتا رہتا ہوں، شعر اچھی باتیں اچھی چیزیں ہر چیز امام حسین کو یاد. کیوں؟ جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوم چاٹ کے پیار کیا، میں تو نہیں اس کو چھوڑوں گا. حجر اسود کے میں بوسے لوں. مسواک شریف حضور کو بڑی پسند تھی، سرکار مسواک فرماتے تھے، نماز 27 گنا زیادہ ہو جاتی. حسین کے ساتھ پیار کرنے سے بھی نماز 50 گنا زیادہ ہو جاتی. حضور کو اگر مسواک پسند ہے تو تمہاری جان پر مسواک کرو جی. لکڑی ایک چھوٹی سی بے جان سرکار نے دانت مبارک میں پھیری ہے. پیار کی انتہائیں ہو گئی، نماز ود گئی آ گئی. اللہ کے رسول جس نے حسین ابن علی کے ہونٹوں کے بوسے حسین کو ہی چوس لیا، سر مبارک کو رکھ کے حضور پاک حسین کو کیا کہتے، بخاری جا کے پڑھ لینا، حضور پاک حسین کو پاس بٹا کے اس طرح سونگتے جیسے گلاب کے پھول کو سونگتے، ایسے خوشبو لیتے. ہمارے ہاں ندی میرے پھول ہیں یشمو، رسول اللہ سونگتے. حسین تیج سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی. پھر حسن کو سونگتے، اپنے نک ٹھیک کر لو بدبو دارو، سونگتے. ان کے جسموں کو رسول سونگتا تھا. اور لوگ کس کو سونگتے تھے؟ رسول خدا کو سونگتے تھے. اور نبی کس کو سونگتا تھا؟ لوگوں کے لیے غلام رسول اللہ، اور رسول اللہ کے لیے غلام حسن حسین. یہ بخاری ہے، میں بخاری صرفائی دین، یہ فقہ حنفی کا رد، فقہ یزیدی کا رد بھی اس کے اندر ہے، پڑھ لو. وہ نہیں پڑھنا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرا محرم نہیں ٹھنڈا ہونا، شیعوں کا ہو گیا ہوا ہے. یہ میں آپ کو بات یہ چلتا رہنا. جب میرے دل کو تھوڑا سا قرار آ جائے گا نا، پھر میں اپنے موضوع جو پرانے چھیڑے ہوئے تھے وہ خود شناسی خدا لے آؤں گا. ابھی میرے دل کو قرار نہیں آ رہا، میرے دل کو قرار نہیں آتا. جس کے لیے رات امام حسین روئے نا، حضور نے فرمایا فاطمہ حسین کیوں رو رہا ہے؟ میرا دل بے قرار ہو رہا ہے. میرا حسین رو رہا ہے ابھی کربلا میں کس طرح میں آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤں؟ آواز دے کے رسول اللہ نے گھر پاس ہی تھا، فاطمہ حسین کیوں رو رہا ہے؟ میرا دل بے قرار ہو رہا ہے. چپ کرا اس کو بیٹا، دودھ مانگتا ہے کوئی چیز مانگتا ہے، دے اس کو بچے کو، میرا دل بے قرار ہو رہا ہے. جس کو نبی نے جس کے رونے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے قرار کر، میں اس سے بے قرار کیسے نہ ہوں؟ میں تو بے قرار ہوں اپنے امام کی یاد میں، اور بے قرار رہوں گا. اور قرار اس دن آئے گا جب میں ان کی زیارت شریف کر جاؤں. کہتے ہیں جنہوں نے جس بندے نے بھی ان کی زیارت کی ہے، وہ کہتے ہیں اتنا حسین شہزادہ حسن اور حسین جیسا دنیا میں کسی جن اولیاء اللہ نے، اللہ ہمیں بھی زیارت نصیب فرما دے. تیلی کو مشکل نہیں ہے. حرمین شریفین کی طرح
زیارت حسنین کریمین بھی ہم کو عطا فرما۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔